الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كانت الآخرة جمع له من كانت الآخرة همه من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا ما قدر له إلا ما قدر له ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة۔ قرآن مجید کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس جو علم کے ذرائع ہیں ان میں ایک ذریعہ کتاب ہے، سوشل میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، علماء کے بیانات ہیں۔ سوسائٹی سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی فرشتوں پر، وہ علم کی وجہ سے دی۔ علم کا مطلب اردو میں ہوتا ہے جاننا، سیکھنا، معلومات میں اضافہ کرنا۔ جس کے پاس جتنا علم ہوگا اللہ اس کو اتنی زیادہ فضیلت دے گا دوسروں پہ۔ پھر علم کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، محلے پڑوس کی بلا وجہ کی خبریں، کس کی بیوی کیا کر رہی ہے، کس کی بیٹی کا کس سے چکر چل رہا ہے، کون جیت رہا ہے میچ، کون ہار رہا ہے، یہ وہ نالج ہے۔ گٹکا کہاں سے ملے گا، یہ بھی ایک نالج ہے نا، گٹکا کہاں سے ملے گا، یہ بھی کیا ایک نالج ہے۔ تو یہ وہ علم ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے، بلکہ نقصان بھی ہے۔ بعض علوم تو ایسے ہیں جن کو سیکھنے سے نقصان ہوگا۔ روحانی عامل بننے کی کوشش کرو گے، وہ علوم سیکھو گے جو کہ علوم ہے ہی نہیں، تو اپنی بھی کھوپڑی خراب ہوگی اور دوسروں کی کھوپڑیاں بھی خراب کرو گے۔ تو کچھ علوم تو ایسے ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لغو، بیکار کی باتیں۔ لیکن کمال کی بات یہ کہ آج ہر قسم کی معلومات کو کمال سمجھا گیا، جی بندے کے پاس نالج بہت ہے۔ اور کچھ نالج ایسی ہے جو نقصان دہ ہے، اس کا نہ پتہ ہونا زیادہ بہتر ہے، نہ پتہ ہونا زیادہ بہتر ہے، فائدے میں رہو گے۔ چرس کہاں ملتی ہے، ہیروئن کہاں ملتی ہے، چرس پینے کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ نالج الحمدللہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہے، نہ ہی پتہ ہو تو اچھا ہے۔ شراب کا ذائقہ کیسا ہے، یہاں لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، الحمدللہ ہمارے یہاں میری تو خیال یہی ہے کہ نہیں پیتے الحمدللہ۔ کچھ نالج ایسی ہے جو انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو سب کچھ جاننے کا شوق ہے۔ اچھا، کچھ نالج ایسی ہے، یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کی انسان میں اللہ نے صلاحیت نہیں رکھی، سرے سے ہے ہی نہیں صلاحیت، وہ سیکھ ہی نہیں سکتا۔ جیسے روح کیا چیز ہے، روح
مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا، صحابہ نے بھی پوچھا، تو اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، اللہ کا حکم ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے پاس علم بہت تھوڑا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے روح کی حقیقت. تو وہ مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے، تو اس میں دماغ لڑانا، پاگل ہو جائے گا انسان، روح کو سمجھ نہیں پائے گا. سائنسدان بھی سمجھ پائے ہیں زندگی کیا ہے، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے. اچھا، کچھ نالج ایسی ہوتی ہیں جو انسان سیکھ تو سکتا ہے، لیکن اس نالج کو حاصل کرنے کے لیے پہلے ایک خاص نوعیت کی استعداد اور صلاحیت کا پیدا ہونا ضروری ہے. جس میں وہ صلاحیت ہوگی اس کو وہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، جس میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی اس کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اب مثال کے طور پر میڈیکل سائنس کا علم ہے، آپ MBBS کرتے ہیں، آپ ہاؤس جاب کرتے ہیں، خاص مقام تک آپ پڑھتے ہیں، پھر اگر آپ پیناڈول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے درد کو ٹھیک کرتی ہے تو شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے. لیکن میں اگر یہ جاننے کی کوشش کروں، ڈاکٹر کے پاس جاؤں کہ ڈاکٹر صاحب یہ پیناڈول درد کا علاج کیسے کرتی ہے، تو ڈاکٹر سمجھا کے تھک جائے گا، بالآخر 4 گولی پیناڈول اس کو خود کھانی پڑیں گی اور 8 گولی ہمیں کھانی پڑیں گی. وجہ کیا ہے کہ ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ میڈیکل سائنس کی ٹرمز کو سمجھیں اور ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ کیسے علاج کرتی ہے. تبھی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو. ہر آدمی کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی ہر آدمی کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی. ہمارے ایک دوست کے پاس ایک غیر مسلم آیا، وہ اس غیر مسلم کو بتانے لگے اسلام میں 4 شادیاں ہیں. میں نے ان سے کہا یہاں توحید کی بات کرتے، ابھی 4 تک تو مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا جو ایک شادی کا قائل بھی نہیں ہے. وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہا ہوگا کہیں، یا 55-60 سال میں اس نے کہیں شادی کی ہوگی. یہ بالکل ایسے جیسے گورے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. ان کے تو بچے ہوتے ہی نہیں بھائی. بچوں کی تربیت یہ گوروں کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں، ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا تربیت. اور ہمارے ہاں ماہر نفسیات وہاں پڑھ کے آ رہے ہیں بچوں کی نفسیات، کہ بچوں کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا. مولویوں سے پوچھو بچوں کی کیسے تربیت ہوتی ہے، پڑھے لکھے مولویوں سے. ہر مولوی بھی بعض تو درندوں کی طرح کوٹتے پیٹتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں، قاریوں سے اللہ بچائے. تو وہ تو برباد کر دیتے ہیں بچوں کی زندگیاں، مار پیٹ کے بد اخلاق بنا دیتے ہیں ان کو. قاری بھی، اور گاؤں دیہاتوں میں اسکولوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. سارے قاری نہیں، یعنی جو ایسا کرتے ہیں ان قاریوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نے بہت سے قاری دیکھے ہیں جنگلیوں کی طرح بچوں کو کوٹتے ہیں، درندوں کی طرح مارتے ہیں، بچوں کے اخلاق بگاڑتے ہیں. خود بھی کوٹے پیٹے ہوتے ہیں نا، تو بدتمیز بن چکے ہوتے ہیں. تو ان قاریوں سے نہیں پوچھیں آپ، وہ تو اپنی بیچارے کی تربیت نہیں ہوئی ہے. نہ ان ٹیچروں سے پوچھیں، ان کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہے. تو بچوں کی تربیت کیسے کی جائے یہ گوروں کے مینٹل لیول سے اوپر، ان کو نہیں پتا بھائی. تو وہ خود کیوں پی رہے ہیں شراب؟ ابا نے تربیت کی ہوتی تو شراب پیتا. ان کے ہاں یہ تربیت میں داخل ہی نہیں ہے شراب کباب. اب مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچے کی بڑی اچھی تربیت کی، رشتے والے آئے، آپ بتا رہے ہیں میرا بیٹا بہت پیارا ہے، میں نے اس کی بہت پیاری تربیت کی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا وہ انکل آپ کا بیٹا گیا کہاں ہے؟ بیٹا وہ پینے کے لیے گیا ہے نائٹ کلب، رات آیا تھا نا پی کے، زیادہ پی لی تھی، ابھی پڑا ہوا ہے، دوپہر 1 بجے اٹھے گا. بولے گا یار آپ نے تربیت کی ہے. تو اگر آپ گورے ہوں گے، وہ بھی گورا ہوگا، تو کہے گا نائس ٹو میٹ یو، ویری گڈ، میں بھی وہیں تھا. آپ کا بچہ 12 بجے اٹھتا ہے، میں 1 بجے اٹھتا ہوں، آج تو جلدی اٹھ گیا، بیٹی کے رشتے کے لیے سلسلے میں آنا تھا. یہ ہمیں کیا سکھائیں گے میرے بھائی؟ یہ کیا کرائیں گے ہمیں؟ تربیت. میں اصل میں ینگ جنریشن کی کھوپڑی کو دیکھ رہا ہوں، بالکل خراب ہو چکی ہے یار. جن کے ہاں تربیت کی ڈیفینیشن ہی چینج ہے، ان سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ تربیت. یعنی ایسا ہو گیا کہ کوئی قوم ایسی ہو جو مار پیٹ کو اخلاق سمجھتی ہو، آپ اس سے اخلاق کی ورکشاپ کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا.
تو ایسے ہی کوئی قوم شراب, کباب, زنا, ہومو سیکشولیٹی, لڑکوں سے الگ بدفعلی, لڑکیاں لڑکیوں سے لگی ہوئی ہوں, ایک پوری زندگی میں 20 گرل فرینڈیں بنا کے 50 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں, ہم ان سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ تربیت. کچھ اور لطیفہ سنا دیا کرو خدا کے لیے, خدا کے لیے. لطیفے بہت ہیں یوٹیوب پہ, پرینک دیکھ لیا کرو, یہ لطیفے ہمارے سامنے مت سنایا کرو. ایک دو چیزیں ہیں, نائس ٹو میٹ یو اور اخلاق, جو میں بولتا رہتا ہوں. میرا ٹاپک نہیں ہے, میں تو بیچ میں درمیان میں ایک بات آ گئی, اور تھوڑا سا 3 پیس سوٹ, بغلے وہاں بھی صاف نہیں ہوتی, بہت کم لوگوں کی ہوتی ہیں, اندر سے وہ بھی میلے ہیں, اوپر سے فٹ فاٹ, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ. یا ہمارے یہاں یہ نہیں ہے, ہمارے یہاں پہ تمیز سے چلو, کیا کر رہا ہے دیکھ نہیں رہا, اندھا ہے, ایسے ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں نا, پنجاب میں میرے کسی نے بائک مار دی, مجھے ماری بھی خود ہے اور ڈانٹ بھی مجھے ہی رہا ہے. یہ گوروں کے یہاں نہیں ملے گا, وہ کیا کہ سوری, اول تو بائک مارے گا نہیں, وہ ہمارے یہاں مارے گا بائک, اور پھر مجھے ہی کہہ رہا ہے اندھا ہے. پرانا واقعہ, اس وقت میں مشہور نہیں تھا, سڑک پہ جا رہا ہوں, پیچھے سے کسی نے بائک ماری مجھے, نہ لگے کنارے پر تھا, اور پیچھے اس کے خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں بائک پہ اس کے ساتھ, تو خواتین کی وجہ سے آدمی اور تھوڑا خیال کر لیتا ہے, یار ایسے بائک ماری ہے. تو میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا انا ہے, ویگدا نہیں ہے, ہاں اگوں ہی اگوں جا رہا ہے, پچھوں ویگدا ہی نہیں ہے. یہ لفظ مجھے وہاں سے یاد ہوا, اگوں ہی اگوں جا رہا ہے, پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. اردو میں تو آدمی لڑ بھی نہیں سکتا صحیح طریقے سے. میں اس کو کیا کہتا, لیڈیز کو بٹھا کے تم جا رہے ہو, میں تم سے کیا تمہیں سناؤں گا میں؟ اگوں ہی اگوں اندھا ہے, اگوں ہی اگوں ویکھدا ہے, پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. مجھے یہ لفظ پنجابی کا وہاں سے یاد ہوا, میں نے رٹا لگایا, میں نے کہ اگوں ہی اگوں ویکھدا ہے, پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. میں نے رٹا لگا کے یاد کر لیا. لیکن میں کہتا ہوں جس نے مجھے ٹکر ماری تھی نا, وہ پھر بھی گوروں سے اخلاق میں اچھا تھا. جو 4 چیزیں ہیں, تمیز یہ تو اسکولوں میں سیکھ ہی نہیں رہے, تو گھر میں, لیکن میرے بھائی وہ پھر بھی بہت ہے. وہ شراب نہیں پیتا, وہ کہیں اپنی بہن بیٹی کو لے جا رہا ہوگا کالج اسکول چھوڑنے جا رہا ہے, گورا لے کے جاتا ہے بھائی, اپنی بچی کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہو اس بچی کے مستقبل کی خاطر. وہ کوئی اپنی بہن بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی, اس کو کہیں برگر کھلانے لے جا رہا ہوگا. جوان آدمی, انگریز بھی برگر کھلاتا ہے اپنی بیوی کو 55 سال کی عمر میں. 40 45 30 سال میں وہ بیوی کی ٹینشن نہیں پالتا, اس کو پتا ہے یہ ٹینشن ہے. اور گرل فرینڈ پالتا ہے, اس کو بھی اپنے خرچے پہ برگر نہیں کھلاتا. گرل فرینڈ بھی اپنا برگر اپنے خرچے پہ کھائے گی. ہمارے یہاں تو گرل فرینڈ کے بھی آداب ہیں بھائی, گرل فرینڈ رکھنے کے بھی آداب ہیں ہمارے یہاں. ہے تو یہ بھنگی چماروں والا کام. خیر, تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ایکچولی, میں نے اس کو سنا ہے, وہ بتا رہے ہیں بچوں کی تربیت. تو بھائی یہ نیچرل نہیں ہے, ان کے یہاں بچے نہیں ہوتے, وہ ان کے یہاں بچوں میں ڈپریشن کی بیماریاں زیادہ ہیں, ہمارے یہاں کم ہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں, ڈپریشن دیتے رہتے ہیں. وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ اپنی ٹرک نکال لے گا, چھوٹا آگے پارسل کر دے گا, سب سے والا چھوٹا ابا اماں کو ٹینشن دے گا. جب شوہر کے پاس ٹینشن آئے گی وہ بیوی کو پارسل کرے گا, بیوی کہیں اور پارسل کر دے گی, دوبارہ سائیکل ہے. وہ پھر نیچے والے کو اتنے میں ہوتے ہوتے 2-4 منٹ کے بعد یہ سائیکل رک جاتی ہے. گوروں کے پاس کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, ریلیشن ہی نہیں ہے. نیچرل لائف تھوڑی ہے ان لوگوں کی, نیچرل تو بھائی ہماری لائف ہے. تو اس لیے وہ ہمیں نہیں بتایا کرو. گورے ایکچولی کہتے ہیں بچے کی یہ نفسیات ہے, وہ اسٹریس لیول بتاتے رہتے ہیں نا, اسٹریس لیول یوں جاتا ہے, ہارمونز یوں چلے جاتے ہیں, پھر ہارمونز یوں ہوتے رہتے ہیں ہارمونز. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, ہم کیا بات لے کے چلے تھے اتنی, علم کی بات میں کر رہا تھا کائنڈلی, ٹھیک ہے نا. تو میں ایک کہہ رہا تھا کہ بھائی جو علم کی صلاحیت ہے نا ہر آدمی میں نہیں ہوتی, اور کچھ لوگوں میں, یعنی کچھ علوم تو ایسے ہیں کہ انسان ان کی حقیقت معلوم کر ہی نہیں سکتا, اور کچھ علوم ایسے ہیں کہ ان کی حقیقت جاننے کے لیے ایک خاص پروسیس سے گزرنا ضروری ہے. جیسے میڈیکل سائنس کی میں نے ایک مثال دی. ڈاکٹر تبھی تو کہتا ہے نا جب مریض زیادہ ڈاکٹر سے سوالات پوچھے, ڈاکٹر کہتا ہے بھائی جو میں نے میڈیسن لکھ کے دی ہے نا اس کو آرام سے کھا لو. آپ یہی کہتا ہے نا ڈاکٹر, تمہاری تم یہاں کے بیٹھ جاؤ, زیادہ آپ ڈاکٹر کا خون پیئیں گے. ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں, بھائی تو میری جگہ آ کے بیٹھ جا. ہم سے جب کوئی فتویٰ لینے کے لیے آتا ہے نا, اس سے اچھی طرح ہم نے سوال پوچھا, جواب لکھا جائے, وہ بحث کرتا ہے, تو میں اس سے پھر کہتا ہوں بھائی آپ نے اگر اپنی مرضی کا فتویٰ لکھوانا تھا نا تو آپ خود ہی لکھ کے لے آتے, اپنی اسٹیمپ لگا کے اس پہ سائن کر دیتے. جب ہم پہ اعتماد کر کے ہمارے پاس آئے ہو تو ہم تو وہ لکھیں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا, جس کو ہم جائز سمجھیں گے, جس کو ہم
شریعت کا حکم سمجھیں گے. تو کیونکہ یہ بھی نا بعض دفعہ کوئی سوال پوچھنے والا جذباتی پن پہ آیا ہوا ہوتا ہے, وہ بہت, جیسے طلاق کے مسائل میں اکثر ایسا ہوتا ہے, وہ جذباتیت سے زیادہ کام لے رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح نہ ہو طلاق, اور وہ بہت جذباتی, میں یوں تھا, میں ایسے, بس آپ سمجھیں یہ. تو بعض دفعہ جذبات سے یعنی جذباتی پن دکھا کے نا دوسرے کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ڈاکٹر ہے یا مفتی ہے یا کوئی بھی آپ کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے یا کوئی بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے جھگڑے نمٹانے کے لیے, اس کی سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے جذبات سے متاثر نہ ہو. اگر وہ بھی ان کے ساتھ رونا شروع کر دے, اس کا مطلب یہ فیصلے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. ہمارے یہاں جو زیادہ رو رہا ہو نا, اس کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ رو بہت رہا ہے. خیر, تو کچھ علوم ایسے ہیں کہ آپ جب تک کہ خاص مقام تک نہیں پہنچو گے, آپ ان علوم کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے. ہم جب عربی گرامر پڑھتے تھے تو ہم نے جب گرامر شروع کی تو بہت سارے سوالات ہوتے تھے, یہ ایسا کیوں, ایسا کیوں نہیں ہے. ہمارے استاذ کہتے تھے ابھی رٹا لگا کے یاد کر لو, اس کی لاجک تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی, بعد میں خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. ایسا ہی ہوا. انہوں نے کہا بھائی آپ ہم پہ اعتماد کر رہے ہو نا, تو ابھی آپ جب ہم کہہ رہے ہیں ایسے رٹا لگا لو, کچھ وقت کے بعد سمجھ میں آ جائے گی. اگر اعتماد ہی نہیں ہے تو چلے جاؤ یہاں سے. تو ہم نے کہا بھائی اعتماد ہے تبھی تو آئے ہیں, تو وہ لاجک سمجھ میں آ گئی بعد میں اس کی. تو ایسے ہی یاد رکھیں, تاریخ کی کچھ باتیں ہیں, شریعت کے کچھ علوم ہیں, جب تک کہ خاص پروسیس سے انسان گزر نہیں جاتا اس وقت تک وہ دلائل ہی سمجھ میں نہیں آتے. ہر چیز ایسی نہیں ہے. جو قرآن میں اللہ نے جو مضمون کھول کھول کے بیان کیے ہیں نا, وہ مضامین ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورت اور بنیادی عقائد سے ان کا گہرا تعلق ہے, جو اسلام اور کفر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. آگے جب آپ مسائل کی بحث میں جاؤ گے تو پیچیدگیاں ہوتی چلی جائیں گی. اس میں جب تک آپ کو ان علوم میں مہارت نہیں ہوگی تو اس وقت تک میں لوگوں سے کہتا ہوں نا, جو کہتے ہیں مسائل بتانے میں قرآن بہت آسان ہے, میں ان سے کہتا ہوں وراثت کے مسائل قرآن سے کھول کھول کے بیان کر دو, ترجمہ پڑھ کے. وہ نہیں کر سکتے. اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ کے وراثت کے مسائل میں انسان چیمپئن ہو سکتا تو وراثت کے جتنے مسائل ہیں لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں بھائی قرآن کا ترجمہ پڑھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا. لوگ کہتے نہیں پتہ چل رہا, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. حتیٰ کہ سعودی عرب کے عرب جو قرآن جانتے ہیں وہ بھی جب کوئی مرتا ہے تو فتویٰ پوچھتے ہیں کس سے, وہاں کے علماء سے. وہاں کے علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں. اور ہر عالم بتا بھی نہیں سکتا وراثت کے مسائل جب تک اس کی باقاعدہ پریکٹس نہ کی ہو, کراس کویشچن کر کے. ہم جب وراثت پڑھاتے ہیں نا طلبا کو, تو ان طلبا کو پڑھاتے ہیں جو پورے یعنی جو 5 سال کم از کم قرآن حدیث فقہ پڑھ چکے ہوں. ہمیں پتہ ہے اس سے پہلے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. 6 سال میں ان کو وراثت پڑھائی جاتی ہے, تو اس پہ باقاعدہ پریکٹس کروائی جاتی ہے, ان کو پوری یاد کروایا جاتا ہے. پھر مثالیں وائٹ بورڈ پہ میتیں لٹا کے, ایسے ہم یوں کر کے میں لٹاتا تھا میت, سب ایسے ہی پڑھتے ہم, ایسے میت لٹائی, یہ وسیم بھائی کا انتقال ہو گیا, اب یہ ان کے ورث ہیں, یہ اماں ہیں, یہ چچی ہے, ماموں ہے, خالہ ہے, پھپھی ہے, ایسے مردے لٹائے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر زندے کھڑے ہوئے رولائے ہوئے ہوتے ہیں. اب بتا بھائی اس کو کتنا ملے گا, اس کو کتنا ملے گا. تو یہ پریکٹس ہوتی ہے 6-7 مہینے مسلسل. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا, اسکالر نکلے گا. آج پتھر اٹھاؤ نا, کیا نکلے گا, اسکالر. اور جب ان سے کہا جاتا ہے علماء سے مسئلہ پوچھو, کہتے ہیں یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے کیا علماء, کوئی بھی قرآن حدیث جانتا ہے ہم اس سے پوچھیں گے, جو جانتا ہے یقیناً پوچھیں. لیکن آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا, یہ کیسے پتہ چل گیا آپ کو؟ ہو سکتا ہے وہ نہیں جانتا ہو, وہ بیوقوف بنا رہا ہو آپ کو. پھر وراثت میں ایک اہم چیز ہے, بعض دفعہ وارثین زیادہ ہوتے ہیں, وراثت کم پڑ جاتی ہے, اس کو اول کہتے ہیں. ہر وارث کا حصہ تھوڑا تھوڑا کم کرنا پڑتا ہے تناسب سے. بعض دفعہ وارثین کم ہوتے ہیں, مال زیادہ ہوتا ہے, تو اس کو رد کہتے ہیں. جو بچ گیا اس کو کیسے لوٹایا جائے گا, کس پہ لوٹایا جائے گا, کس پہ نہیں لوٹایا جائے گا. یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے آپ کو, ایک ایگزامپل دی ہے. آج جب کہیں بات ہو رہی ہوتی ہے نا بھئی مفتی ایسے بنتے ہیں, لوگوں نے بڑے الٹے سیدھے کمنٹس کیے ہوتے ہیں. مولانا صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں, مشہور مفتی, ان کا کہیں بیان آیا, ان سے کسی نے پوچھا مفتی کیسے بنتے ہیں, انہوں نے پورا پروسیس بتایا. نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, یہ
کوئی مفتی ضروری نہیں ہے, کوئی اس کے لیے کوئی وہ ضروری نہیں ہے. ہر شخص قرآن و سنت خود سیکھے, یقیناً سیکھے, لیکن سیکھے گا انسانوں سے ہی, علماء سے ہی, مفتیوں سے ہی. ورنہ جس کے پاس سیکھنے کے لیے جائے گا وہ 4-6 باتوں کے بعد خود پھنس جائے گا, وہ کہے گا بھائی یہ میری فیلڈ نہیں ہے. تو یہ جو میں جو بیان لے کے چلا تھا میں اس کو سمیٹتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم کی 3 قسمیں, ٹھیک ہے نا. ایک علم وہ جس کی آپ میں سرے سے صلاحیت ہے ہی نہیں, ایک علم وہ جس کی صلاحیت ہے لیکن ہر ایک میں نہیں ہے, کچھ لوگوں میں ہے اور کچھ لوگوں میں نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم نے 3 قسموں میں تقسیم کر دیا. پھر جتنی قسم میں بھی ان میں بنیادی 2 قسمیں ہیں, کچھ علوم وہ, بلکہ 3 قسمیں ہیں. کچھ علوم وہ ہیں جن کے سیکھنے سے آپ کو نقصان ہوگا, کچھ علوم وہ ہیں جن کے سیکھنے سے نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان, ٹائم ویسٹنگ ہوگی, اور کچھ علوم ایسے ہیں جن کو سیکھنے سے آپ کو دنیا میں یا آخرت میں فائدہ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور قرآن ان علوم کو فوکس کرتا ہے کہ جن کی آپ کے اندر صلاحیت بھی ہو, نمبر 2 جن کو سیکھنے سے, جس نالج کے آنے سے آپ کو دین یا دنیا میں فائدہ بھی ہو. تو آپ چھنی سے چھانے, صبح و شام جو آپ معلومات لے رہے ہیں نا, اب علم کے ذرائع بہت سارے ہیں. یوٹیوب ایک ذریعہ ہے, مذہبی اسکالرس کو سننا اور ڈاکٹروں کو سننا, ٹیلی ویژن میں سارا دن بیٹھ کے پروگرام دیکھنا, یہ سارے کس کے ذرائع ہیں؟ علم کے. دیکھنے سے بھی علم آتا ہے, سننے سے بھی علم آتا ہے, کتاب پڑھنے سے بھی بولو علم آتا ہے. کچھ علوم ایسے ہیں جو آپ کوشش کے بغیر ہی آ رہے ہوتے ہیں, وہ یعنی آپ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن ماحول آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر سردیوں میں آپ نے ہمارا بیان سنا کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہیے. آپ نہا کے باہر آئے تو پہلا جو آپ نے جو شاور کھولا نا تو وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے, ہل ہی نہیں پا رہے آپ. تو ایک نالج میں اضافہ ہو گیا, آپ کی نالج کیا ہو گئی, آٹومیٹیکلی بڑھ گئی کہ بھائی یہ حکم ہر ایک کے لیے نہیں ہے. پہلے عادی بنانا پڑتا ہے اپنے آپ. آج تک ٹھنڈے سے نہا ہی نہیں, ایک دم ٹھنڈے ٹھاٹ ہو گئے, باڈی برداشت ہی نہیں کر پا رہی. یہ نالج ایسی نہیں جو آپ نے سیکھنے کی کوشش کی ہو, آٹومیٹیکلی آپ کو یہ نالج مل گئی. دوسری شادی کے بعد انسان, منہ سے ایک لفظ آ رہا تھا, ایسے ذلیل ہوتا ہے, وہ جو جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا فلانے کی طرح ذلیل ہو گیا. اب وہ اچھا نہیں لگ رہا وہ لفظ, ابے کتوں کی طرح ذلیل, اب کیا بولوں اس میں اور کس طرح ذلیل ہوتا ہے آدمی. کیونکہ پہلے سسرال سے اتنا دباؤ, اتنی گالیاں, اتنی صلواتیں, یہ نالج بھی جب تک آپ کو تجربہ نہیں ہوتا نا اس وقت تک یہ نالج حاصل, حالانکہ آپ نے شادی ذلیل ہونے کے لیے کی نہیں تھی, یہ نالج حاصل کرنے کے لیے تھوڑی کی تھی آپ نے دوسری شادی کے دیکھو کیسے ذلیل ہوتے ہیں. لیکن جب آپ نے کی, آپ نے تو اس لیے کی مزے اڑانے کے لیے, ایک بیوی تھی 2 ہو جائیں گی, لیکن آپ کی نالج میں ہوتے ہی کرتے ہی اضافہ ہو گیا کہ یہ والے علوم میرے پاس اس سے پہلے نہیں تھے, جو اب میرے پاس مجھے اللہ نے علوم دیے ہیں. یہ علم نہیں, بہت سارے علوم حاصل ہوں گے آپ. ذلت کی ڈیفینیشن پتہ چلے گی کہ اصل میں ایکچولی ذلت اس کو بولتے ہیں. اس سے پہلے تو ہم باپ سے ڈانٹ کھانے کو ذلت سمجھتے تھے. وہ ایک آدمی کا بڑا اچھا کلپ آیا کہ ٹیمپریچر کے بارے میں لکھا ہوتا ہے نا, اتنے ڈگری ٹیمپریچر ہے لیکن فیل اتنا ہوتا ہے نا, تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, یار جب جتنے ڈگری ٹیمپریچر ہے, ہیٹ ہے 30 ڈگری ہے, تو فیل بھی 30 ہونی چاہیے نا, 30-35 کیوں ہو رہی ہے, 30 ڈگری جو فیلنگ میں 35. تو اس نے بتایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے ابا نے آپ کو تھپڑ مارا اور اسی دوران آپ کا دوست آ گیا, تو تھپڑ سے جو آپ کو ذلت ہوئی تھی نا, وہ تو ذلت جتنی ہونی چاہیے تھی, لیکن جیسے ہی آپ کا دوست آ گیا اور آپ کے منہ پہ اس نے نشان دیکھا تو فیلنگ کیا ہوں گی, وہ ڈبل ہوں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو کچھ نالج ایسی ہیں جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہوتی. بہت ساری نالج کی ایسی قسمیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن ہم تجربوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ گاڈ گفٹڈ نالج ہوتی ہے اور وہ زیادہ تر مفید نالج ہی ہوتی ہے. وہ اللہ کی طرف سے نالج ہے کہ اللہ سکھا رہا ہوتا ہے. اب ذلیل تو ہوتے ہیں 2 شادیوں کے بعد, لیکن پھر بھی کریں آپ اس ذلت کو اللہ کے لیے برداشت کریں. تو اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں, ہم جو صبح و شام جو ہمارے پاس نالج آ رہی ہے فیس بک سے, یوٹیوب سے, ٹک ٹاک سے, انسٹاگرام سے, کتابوں سے, ٹیچروں سے, مذہبی اسکالر سے, مسجدوں میں بیانات سے,
اس میں آپ کو جو غیر اختیاری نالج ہے اس کو تو آپ روک نہیں سکتے, وہ تو آٹومیٹیکلی آپ کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے, اور وہ مفید نالج ہی ہوتی ہے, آپ کو فطرت سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ غلطی دوبارہ مت کرنا. جیسے مجھے یاد ہے بچپن میں ہماری دادی کی رشتہ دار لگتی تھیں, بلکہ ہماری والدہ کی دادی لگتی تھیں, وہ ہم چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے وہ پان کھاتی تھیں. اللہ نے مجھے سگریٹ پان سے اس واقعے کی وجہ سے بھی بچایا ہوا ہے. تو کیا تھا کہ بچوں کو شوق ہوتا ہے, میری عمر 10 سال تھی, تو میں نے جا کے چپکے سے جا کے ان کا تمباکو کا ڈبہ کھولا. میں نے کہا یہ کیا کھاتی ہیں صبح شام, ایسے چٹکی بھر کے نا تمباکو کی منہ میں بھر لی کھانے کی نیت سے کہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ. الحمدللہ ایسا نالج میں اضافہ ہوا. حالانکہ میری نالج حاصل کرنے کی نیت یعنی میرے تو یہ تھی کہ کچھ تو اس میں مزہ ہے, میں نے تو یہ کہا نا بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا, یہ نیت نہیں تھی, سوری, نیت یہ تھی کہ یہ جو ہماری والدہ کی دادی ہیں یہ اتنے شوق سے یہ پابندی کے ساتھ کھاتی ہیں, کچھ تو نشہ ہوگا نا اس میں, ہم بھی کھاتے ہیں. تو وہ اتنی سی چٹکی لیتی ہیں, ہم نے کہا چمچ بھر کے ہم نگل لیتے ہیں اس کو. تو جب میں نے وہ کھایا ہے تو الحمدللہ اتنی نالج میں میرے اضافہ ہوا ہے نا, ایسا اضافہ ہوا. اس کے بعد میں نے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ تمباکو کبھی سونگھنے کی بھی کوشش کی ہو, شکر ہے نگلا نہیں, میں جب چبایا ہے میں نے, اور جو میرا دماغ گھوما ہے, الٹیاں لگی ہیں, اور بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ پٹوں گا میں, تو چھپ کے کہیں کمرے میں بیٹھ گیا کہ اس کے اثرات جب ختم ہوں گے تو میں نمودار ہوں گا. خیر, یہ وہ والی نالج ہے جو ہمیں کس کی طرف سے ملتی ہے, گاڈ گفٹڈ, اللہ کی طرف سے ملتی ہے یہ نالج. اس کا بڑا فائدہ ہو گیا نا, فائدہ اس کے بعد ایسی جی تیسی بھائی سے تو جان چھڑاؤ. تو جو نالج اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو مل رہی ہے وہ تو ہم روک نہیں سکتے. کچھ نالج ہم خود سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں اس نالج کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں شریعت کے احکام کیا ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہ جو نالج ہم خود حاصل کرتے ہیں اس بارے میں ایک اصول اور ضابطہ پہلے تو یہ قاعدہ سمجھ لیں کہ نالج کے بغیر انسان نہیں ہے, وہ گدھا ہے. علم کی بیس پر اللہ نے آدم کو فضیلت دی نا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. پڑھیے آپ, الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم, جس نے قلم سے انسان کو سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم, وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو امپروومنٹ ہو رہی ہے روز بروز نالج میں. تو انسان کو اللہ نے نالج کی بیس پہ فضیلت دی ہے, کس پر؟ گدھے گھوڑوں پر, جانوروں پر. تو جو آدمی نالج حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ انسان نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ وہ گدھا ہے بھائی. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہی. اب دوسری بات یہ, ہمیں ٹائم بھی محدود دیا اور اللہ نے ہمیں صلاحیتیں بھی محدود دی ہیں. یہ سب چیزیں ایک لمٹ میں ملی ہیں ہمیں. جب آپ کو کوئی نعمت محدود ملتی ہے تو پھر آپ, جب ٹائم آپ کے پاس محدود ہو, ٹائم آپ کے پاس محدود اور کسی چیز کو لینے کی صلاحیت بھی محدود, تو پھر آپ اس کی طرف جاتے ہو کہ الاہم فالاہم, جو جتنی قیمتی چیز ہے اس کو لینے کی کوشش کرو. دیکھو مثال کے طور پر آپ کسی کمرے میں گئے, بادشاہ سلامت نے وہاں سونے کے سکے بھی رکھے ہوئے ہیں, چاندی کے سکے بھی رکھے ہوئے ہیں, تانبے کے سکے بھی پڑے ہوئے ہیں, وہاں ڈالر بھی ہیں, ریال بھی ہیں, پاکستانی کرنسی بھی ہے, جاپان کی کرنسی بھی ہے, بہت سارے کرنسیاں اور خزانے اور ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں وافر مقدار میں. اگر آپ کو لامحدود ٹائم دیا ہو اور آپ کے پاس 8-10 کنٹینر کھڑے ہوئے ہوں, ٹرک کے اوپر نا 8-10 کنٹینر ہوں, تو آپ کو جلدی نہیں ہے, آپ ایک چونی بھی نہیں چھوڑو گے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. 1 روپے بھی نہیں چھوڑو گے آپ کہو گے ٹائم قیامت تک ہے ٹھیک ہے, اور کنٹینر وہ بھی بہت بڑا ہے. تو اب آپ کیا کرو گے؟ آپ کھرچنا شروع کرو گے, بولو گے بھائی جلدی نہیں ہے, پہلے 1 روپیہ اٹھا لو, پاکستانی کرنسی ہے, اس سے ہمیں ایک ایز اے پاکستان محبت ہونی چاہیے. اب ہے نہیں ہے, اللہ ہی بہتر جانے. ہم نے کیا کیا, وہ کوئی بات نہیں, ڈالر ہاتھ میں آ گیا, ڈالر پکڑ لو, سونا ہاتھ میں آ گیا, سونا اٹھا لو, چاندی ہاتھ میں آ گئی, چاندی اٹھا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم قیامت تک نہ ہو, ٹائم آپ کے پاس محدود ہو, آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں یا 1 گھنٹہ ہے, اور آپ کے اندر اس خزانے کو اٹھانے کی صلاحیت بھی اتنی نہیں ہے, 1 گھنٹے میں سارا اٹھا سکتے بھی ہو تو ظرف نہیں ہے اتنا, کشکول آپ کے پاس چھوٹا سا ہے, چھوٹا سا برتن ہے, کنٹینر نہیں کھڑے ہوئے باہر آپ کے پاس. اللہ کرے یہ باتیں کھوپڑی میں بیٹھ جائیں, بہت اہم باتیں کر رہا ہوں, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. آج ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ فضول معلومات, فضول اعمال اور فضول کاموں میں ضائع ہو رہا ہے. اس کی مثال قرآن نے بیان کی, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں برباد ہو رہی ہیں, حالانکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھی محنت کر رہے ہیں. تو اب آپ کا ظرف بھی چھوٹا, کشکول چھوٹا سا ڈبہ ہے آپ کے پاس, اور ٹائم بھی آپ کے پاس 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ ٹائم ہے. تو پھر میرے بھائی آپ کوشش کرو گے ان میں جو سب سے مہنگی کرنسی ہے, سب سے مہنگے سکے ہیں, ان کو فوکس کرو آپ. اب اس دوران کوئی بیوقوف آئے, آپ جا رہے ہو ڈالر کی طرف, وہ آ کے کہے یہ پاکستانی روپیہ اٹھا لے, یہ کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی اتنے, اس کے یہ 10 روپے کا کچھ نہیں تو کم از کم گٹکا تو آ جائے گا, لے لے. آپ ہٹاؤ گے, ہٹا بے, ابے ہٹا کیوں رہا ہے, یہ دلائل دے رہا ہے, یہ دیکھ 20 روپے کی میں نے فلاں چیز خریدی, یہ دیکھ 50 روپے کی میں نے فلاں چیز خریدی, یہ دیکھ. تو آپ اس کی باتوں سے متاثر ہوگے, اس کا یہ فائدہ, اس کا یہ فائدہ. آپ بولو گے بھائی تو میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہے, اگر 10 روپے سے یہ آ سکتا ہے تو $10 سے اس سے 10 گنا زیادہ چیزیں آ سکتی ہیں. اور اس سے بھی آگے جو سونا پڑا ہوا ہے نا اتنا سا, وہ تو 2 تولے سونا کی ایک چھوٹی چھوٹی ٹکیاں پڑی ہوئی ہیں, 10 تولے سونے کی ٹکیاں پڑی ہوئی ہے, اس سے تو پتہ نہیں کیا کچھ آ جائے گا. بالکل یہی شیطان ہمارے ساتھ دنیا میں کرا رہا ہے. ہمیں چھوٹی چھوٹے معلومات, فضول قسم کی کتابیں, فضول قسم کے اسکالرس کو سننا, ان چیزوں کو سن کے ہم سمجھتے ہیں نالج امپروو ہو رہی ہے ہماری. مجھے بنو میاں کا پتہ چل گیا بھائی, بنو میاں کا سب پتہ چل گیا, کچے چھٹے کھل گئے بنو میاں کے. مجھے پتہ چل گیا کہ فلاں سیاسی صحیح ہے, فلاں غلط ہے. مجھے پتہ چل گیا کہ جی وہ فلاں کی بچی گھر سے بھاگی تھی, کس کے ساتھ بھاگی ہے. میری نالج میں اضافہ ہو گیا. مجھے پتہ چل گیا کہ وہ جو مشہور کیس چل رہا ہے نا ابھی کورٹ میں, اس میں جج کی غلطی ہے یا جج نے پیسے کھائے ہیں کہ نہیں کھائے ہیں, مجھے یہ پتہ چل گیا. آپ نے سیاست میں جانا ہے نا, یا کوئی آپ سے کوئی بہت بڑا تجزیہ کرنا ہے آپ نے, تو پھر تو ٹھیک ہے. ایک عام آدمی کو کیا ضرورت ہے, میں نہیں کہہ رہا یہ نالج حاصل نہ کریں, تھوڑی بہت یہ نالج کا ہونا ضروری ہے, کھپائیں نہیں اپنے آپ کو ان چیزوں میں. آپ کو اگر کرکٹ دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے, بھائی سارا دن ٹی وی کے سامنے کیوں بیٹھے ہو, 1 گھنٹے بعد فون کر کے پوچھ لیا کرو کیا چل رہا ہے بھائی, آخری اوور دیکھ لو یار, آخری اوور دیکھ لو. آپ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب ہمارے انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ نہ نہ نہ, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس انٹرٹینمنٹ کے لیے کئی گھنٹے کھپا رہے ہو نا, وہ آپ کی لائف سے انٹرٹینمنٹ کو ختم کر رہا ہے. آپ اس سے زیادہ ایسے کام کر سکتے تھے کہ پوری زندگی آپ انٹرٹین کر سکتے تھے. آپ لائف کو ایسا کارآمد بناتے, پوری زندگی مزے اڑاتے. آپ نے جو اپنی جوانی کا بہترین حصہ تھا وہ گھنٹوں گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے برباد کر دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے 1 روپیہ اٹھانے کے بجائے وہ ڈالر چھوڑ کے کیا اٹھا رہا ہے, روپیہ اٹھا رہا ہے, اور اس پہ خوش ہے کہ مجھے گٹکا مل رہا ہے اس سے, اور دیکھو کتنے مزے اڑا رہا ہوں. اگلا کہے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے, اس سے زیادہ تو کما سکتا تھا, اس سے زیادہ کما سکتا تھا. سارا دن آپ ٹیلی ویژن کے سامنے, سارا دن ٹک ٹاک, سارا دن انسٹاگرام, سارا دن فیس بک, سارا دن واٹس ایپ. یہ چیزیں آپ کو انٹرٹین کر رہی ہیں وقتی طور پر, حقیقت میں آپ کی زندگی سے تفریح اور خوشیوں کو چھین رہی ہیں, یہ ڈپریشن میں لے کے جا رہی ہیں آپ کو. یہ نیچرل نہیں ہے, سمجھتے ہو, یہ ڈپریشن میں لے جا رہی ہیں آپ کو, کیونکہ یہ زیادہ عرصہ چلنے والا حساب کتاب. ابھی آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں, کانوں میں سننے کی طاقت ہے,
آپ کو پتا نہیں بہت جلد میں بڈھا ہونے والا ہوں, بہت جلد میری جوانی ڈھلکنے والی ہے. دیکھو اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. میں کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں, اور وہ بڑے بڑے مزوں کو کرکرا کر دیتے ہیں. اور کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نہیں ہوتے لیکن وہ لمبے چلتے ہیں. اب ایک آدمی ہے, اسے کہا جائے کہ تو ایسا کر, تجھے ہم شراب کباب کا انتظام کرتے ہیں تیرے لیے, غریب آدمی کو نا, حسیناؤں کے میلے میں تجھے چھوڑ دیتے ہیں شراب کی بوتلیں پکڑا کر, اور بہت رنگین رات گزرے گی تیری, اگلی صبح تجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. وہ کہے گا بھائی مجھے ایسی رنگینیاں بولو نہیں چاہیے. اب کوئی بیوقوف آ کے اس کو سمجھا رہا ہے, ابے تو نے کبھی دیکھا ہے شراب کباب اور یہ نائٹ کلب کی رنگینیاں کیا ہوتی ہیں؟ ابے تجھے پتا نہیں ہے. اس کو ویڈیو دکھا رہا ہے, دیکھ یہ عیاشی. تو جتنی بھی عیاشی لگے گی نا وہ اس کے انجام کو دیکھے گا, یار انجام اس کا کیا ہے, کیا فائدہ یار, اس سے تو اچھا ہے میں اپنا سگریٹ وگریٹ پی لیتا ہوں, سٹا لگا لیتا ہوں, وہ میں افورڈ کر پا رہا ہوں, یہ افورڈ نہیں کر پاؤں گا. دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں نا خوب سمجھ لیں, جتنے بھی گناہ ہیں یہ آپ سے بڑی لذتیں چھینتے ہیں, چھوٹی لذتیں وقتی طور پر دے دیتے ہیں. آپ جیسے زانی ہے, زانی زنا کرنے والا, بدکاری کرنے والا, آپ کیا سمجھتے ہیں عیاش ہوتا ہے؟ بالکل عیاش نہیں. اس کو ہم مجازن عیاش کہتے ہیں, دیکھنے میں عیاش لگتا ہے. خدا کی قسم اس کی زندگی میں عیاشی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. زنا کرنے والا عیاش ہو ہی نہیں سکتا, گرل فرینڈ رکھنے والا عیاش ہو ہی نہیں. عیاش وہ ہوتا ہے جو شادی کر کے رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں, ٹینشن ہی نہیں ہوتی. ان کو بیوی سے وہ محبت ہوتی ہے جو ایک عاشق کو معشوقہ سے ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی حرام عورت آئی, انہوں نے یہ مزے چسکے دیکھے نہیں ہیں, تو ان کی ساری صلاحیتیں اللہ کہاں لے کے چلا جاتا ہے؟ ان کی بیوی کی طرف. جس عورت نے زندگی میں مرد نہ دیکھے ہوں اس کی پوری محبت ٹوٹ کے وہ کس سے محبت کرتی ہے؟ شوہر سے. تو یہ ٹوٹ کے میاں بیوی کے درمیان محبت لبرل لوگوں میں شارٹ نہیں آئی. بات سمجھ میں؟ اتنی عورتیں بدل چکے ہوتے ہیں, اب یہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, عادی. دیکھو پہلی دفعہ میں گناہ میں جو لذت ہوتی ہے دوسری دفعہ میں نہیں ہوتی, تیسری میں اور کم, چوتھی میں یوز ٹو ہو گیا آدمی. پھر اس کو زنا میں جو چسکے لے رہا ہے نا, تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ روزانہ عورتیں بدل بدل کے منہ کالا کر کے کتنے مزے. ایسا نہیں ہے بھائی, اب اس کو وہ اب یوز ٹو ہو گیا ہے, اب عادی ہو گیا ہے. اب تو اس کو یہ عورت نہیں ملے گی تو ڈپریشن میں جائے گا, اب ڈپریشن میں جائے گا. اور جو بچتا رہتا ہے وہ ڈپریشن میں, کیونکہ اس کو عادت ہی نہیں ہے اس چیز کی, لت ہی نہیں ہے. اور آسان مثال دے دیتا ہوں. دیکھو چرس پینے والے کو چرس پی کے خوشی ملتی ہے یا غم ملتا ہے؟ بتاؤ نا. خوشی ملتی ہے نا, کتنا, تبھی تو پیتا ہے. اگر غم مل رہا ہوتا تو سوال پیدا ہوتا ہے, جب اس کو خوشی ملتی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں پی رہے؟ ہمیں پتا ہے بھائی یہ خوشی جو اس کو مل رہی ہے نا یہ تھوڑے دن کی خوشی ہے, اس کے بعد اس کو تعداد بڑھانی پڑے گی, پھر اور بڑھانی پڑے گی, پھر اور وہ تھوڑی دیر کی خوشی اس کو ملتی ہے جب وہ مل جاتی ہے چرس. جب تک نہیں مل رہی ہوتی تو جس ڈپریشن میں وہ جا رہا ہوتا ہے, میں اور آپ اس ڈپریشن سے محفوظ ہیں, ہم بغیر پیے خوش ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو نشئی ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. جو نشے سے بچتے ہیں وہ والے چسکے نہیں لے رہے ہوتے, لیکن لائف میں خوشیاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو نشے سے بچتے ہیں. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تبھی آپ کو جو نہیں پیتے وہ خوش و خرم نظر آتے. اللہ کا شکر ہے میرے تو اعمال ایسے نہیں ہیں, ٹوٹے پھوٹا دین کی طرف نسبت ہے, تو میں آپ کو غمزدہ نظر آ رہا ہوں, خوش نظر آ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں میں پی کے آیا ہوں یہاں پہ ہے بھائی. چرسی کی یہ کیفیت جو اس وقت میری کیفیت ہے پیے بغیر ہو ہی نہیں سکتی, بلکہ پھر بھی اتنی اچھی کیفیت نہیں ہوگی. اللہ نظر بد سے بچائے اور شکر کی توفیق دے ہمیں. یہ ہو ہی نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شرابی کی, چرسی کی, ہیروئنچی کی, تو تھوڑے مزے کے لیے نا, تھوڑی دیر کے مزے کے لیے اپنی خوشیاں برباد کر دیتے ہیں. ہر گناہ میں یہی ہے.
زنا میں یہی ہے, تھوڑے مزے کے لیے زندگی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے زانی, زنا کرنے والا. اس کی زندگی سے اللہ خوشیاں چھین لیتے ہیں. ہر وقت گھوڑے, گدھوں, کتوں, بلوں کی طرح عورت کے پیچھے بھاگتا ہے. جو جیسے کہ آج کل ہمارے نوجوان ہو گئے, گدھے گھوڑے میں اور انسانوں میں فرق. گدھے کو دیکھا ہے, جب گدھی نظر آئے گی بھاگے گا اس کے پیچھے, کتنا سریا اس کے گردن پہ ہو نا, گدھی کو نہیں چھوڑتا وہ, گدھی نظر آئے گی وہ بھاگے گا. تو یہ جو گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ اور یہ جو زانی ہے نا, جو لڑکیوں کے ٹھرکی ہوتے ہیں, نکاح کرنے سے ٹھرک ختم ہوتی ہے, بڑھتی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. اور نکاح کے علاوہ جتنے راستے ہیں یہ ٹھرک کو کم کرنے کے بجائے بڑھاتے ہیں. تو ان کو تو زندگی بھر گئی قابل ترس ہے میرے بھائی. یا نائٹ آپ کیونکہ جاتے نہیں تو آپ کو پہلی دفعہ میں لگے گا یار کیسی رنگینیاں ہیں یار, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, پی رہے ہیں, او یار یہ انجوائے. اور ہم یہاں جمعے کی تقریر سن رہے ہیں مفتی صاحب, اصل انجوائے تو وہ کر رہے ہیں, وہ تھوڑی دیر کا انجوائے کر رہا ہے. اور اگلی دفعہ میں اس کو یہ مزہ نہیں آئے گا جو پہلی دفعہ میں آیا. تیسری دفعہ میں بور ہو جائے گا, بولے کیا ہے یار وہی گانا, صحیح ہے نا, کوئی نیا لے کر آؤ. اب مائیکل جیکسن کتنے گانے روزانہ لے کر آئے بھائی, کتنی چیزیں لائے گا, اتنے گانے تھوڑی بنتے ہیں روز. اور گانے کی لذت کتنی دیر کی ہے, تھوڑی دیر کی, وہ بھی تھوڑی دیر کی لذت ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا ہے, من اعرض عن ذکری, جو میری یاد سے اعراض کرے گا تو سب سے پہلا عذاب تو دنیا میں آئے گا. فإن لہ معیشۃ ضنکا, اللہ کہتے ہیں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا میں. ایسے گھٹن کا ماحول لگے گا نا اس کو, ایسا لگے گا جیسے میں کسی جیل کی کوٹری میں بند ہوں. خوشیاں صرف اہل اللہ کے پاس ہوتی ہیں, اچھی لائف, خوشیوں والی لائف صرف اللہ والوں کی ہوتی ہے, باقی سب برباد ہے میرے بھائی. منجن ہے منجن, سمجھ رہے ہو, خوشی کے نام پہ کیا بک رہا ہے. نفسیاتی ڈاکٹر اگر شریعت کو فالو نہیں کرتا وہ خوشیوں کی باتیں کرے گا, وہ خود خوشیوں میں نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. تو لذت جو ہے نا, حرام لذتیں, حرام لذتیں یہ انسان کو تھوڑی دیر کے لیے لذتیں دیتے ہیں, اس سے اس کی نیچرل لائف کو چھین لیتی ہے. اب حرام خور جو لوگ ہیں نا, منہ کالا کرتے رہتے ہیں گرل فرینڈ, ان کی شادی کے بعد کی زندگی میں وہ لذت ہی نہیں ہے, کیونکہ 20 عورتیں جس نے منہ کالا کیا ہو اس کو بیوی اچھی لگے گی؟ بولو. بہت سے حرام خور ہو سکتا ہے کہہ سکتے ہیں ہمیں بیوی سے بہت محبت ہے. بھائی یہ محبت ایک امر اضافی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے دوست سے آپ کو زیادہ محبت ہو, جتنا آپ کا دوست اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اس کی نسبت زیادہ ہو, لیکن آپ نے تو کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے گھر میں محبت کتنی رکھی ہے میاں بیوی میں, ماں باپ اور اولاد میں, اولاد اور ماں باپ میں. یہ تو جب تک آپ نے مزہ چکھا نہ ہو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں اس لذت سے حاصل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو ان لوگوں کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ان لوگوں کو سکون اور خوشیوں کا پتہ ہی نہیں ہے, یہ لنگڑوں میں پیدا ہوئے ہیں, یہ لنگڑوں ہوئی کو صحت مند سمجھنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. ایک آدمی بتاؤ پیدا ہی لنگڑوں میں ہوا, ایک ٹانگ تھی اس کی, اور اس علاقے میں سب ایک ٹانگ ہی تھی, ایک والی تھی نہیں ٹانگ. اب وہ ایک ہی ٹانگ پہ ساری زندگی بیساکھی کے ساتھ گھومتے تھے, تو اپنے آپ کو معذور سمجھیں گے, کہیں گے بھائی ہم معذور کہاں ہیں. تو انہیں کہا جائے گا تم 2 ٹانگوں والے چلتے پھرتے دوڑتے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم معذور ہو. تو یہ جو ہمارا بے دین طبقہ ہے نا, جس کو اللہ کا نام لیتے ہوئے موت آتی ہے, دعائیں مانگتے ہوئے موت آتی ہے, اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں ان کو بوریت محسوس ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں مسجد سے وحشت ہے ان کو, کہتے ہیں مسجد میں آتے ہیں ہمارا دل ایک پریشان ہو جاتا ہے. جب میں نکاح کی بات کرتا ہوں تو ان کو وحشت ہوتی ہے, کہتے ہیں یار ایک نیچے نا کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے, خاص طور پہ ہندوؤں نے تو بہت لکھا ہوا ہوتا ہے, ابے یہ موسلوں کا کام ہے مسلمانوں کا, یہ شادی بیاہ یہ کرو ہی نہیں ہے کام. گرل فرینڈ گرل فرینڈ گرل فرینڈ, اس کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ کیا ٹینشن ہے یار. اور واقعی وہ لوگ اس ٹینشن سے نکل رہے ہیں, لیکن اس ٹینشن سے نکل کے ان کی ٹینشن ریلیز نہیں ہو رہی, بڑی ٹینشنوں میں پھنس رہے ہیں, وہ بڑی ٹینشنوں میں اللہ ان کو ڈال رہا ہے. تو ہم تو ہندوؤں سے کہتے ہیں یہ ٹینشن لے لو, یہ ٹینشن کیا کرو بھائی, بیوی بچوں والی ٹینشن لے لو. تو وقتی ٹینشن ہوگی, لیکن یہ ٹینشن آپ کو بہت بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچائے گی.
تو ہر گناہ میں یہ. تو میں نالج کی بات کر رہا تھا کہ دیکھو ہمارے پاس ٹائم کم ہے, تو ہم نے وہ نالج لینی ہے جو ہمارے فائدے کی ہو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. تو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ دعا سکھائی, ایسا علم جو فائدہ نہ پہنچائے, اور ہم وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے, نقصان پہنچا رہا ہے. اب آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو کہ یہ اس کا ڈانس دیکھوں, یہ زیادہ اچھا ناچتی ہے, یہ وہ والی زیادہ اچھا ناچتی ہے. تو اس نالج سے آپ کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ اس سے تو آپ کو نقصان ہوگا بھائی. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار, کمپیئر کریں وہ جو بیٹس مین ہے. اچھا کرکٹ کے بارے میں بھی لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے کہ سب سے زیادہ اسکور ہسٹری میں بنایا کس نے, مجھے تو نہیں پتا بھائی کس نے بنایا, لیکن بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ سینچریاں زیادہ کس نے ماری ہیں, نو بال پہ سب سے زیادہ آؤٹ کون ہوا ہے, وائٹ بالیں کس نے سب سے زیادہ کروائی ہیں. ایک ایک چیز کی نالج لوگوں نے رکھی ہوئی ہے, ایک ایک چیز کی نالج. ان کو انعام بھی ملتے ہیں ماشاء اللہ بھائی. اس کو پتا ہے کس نے کتنی سینچریاں بنائی, کس نے کتنے اوور پہ لوگوں کو آؤٹ کیا, کس نے کلین بولڈ کتنے کیے, کس نے کیچ آؤٹ کتنے کیے. ارے تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے میرے بھائی اس نالج کا؟ کیا تو نے ماسٹر کرنا ہے جس میں تجھ سے یہ سوالات پوچھے جائیں گے؟ تو آج سے ایک بات کا عزم کرو کہ جو غیر اختیاری نالج ہے وہ تو آئے گی, وہ جو آپ ٹھنڈے پانی سے نہاؤ گے تو اکڑ جاؤ گے, خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کرنے کا کام نہیں. لیکن جو اپنے اختیار سے نالج ہے نا, اس کو ایک چھنی لے لو اور چھانو کہ سارا کچرا ہم نے اپنی طرف آنے نہیں دینا, سارا کچرا نہیں آنے دینا ہم نے اپنی طرف. سلیکٹڈ نالج ہوگی کیونکہ ٹائم بھی کم ہے اور ہماری کھوپڑی بھی محدود ہے. سب کچھ اس کھوپڑی کے اندر آپ ڈال نہیں سکتے کہ ساری دنیا کی ساری معلومات آپ کو پتا ہوں. اسی وجہ سے جو بڑے ہیں ماہرین ہیں وہ پلاننگ کا کہتے ہیں. اپنی زندگی کو آپ کیا کرو, پلان کرو, ایک پلاننگ کے تحت لے کر آؤ. ابھی دیکھو میں اپنے ایک واقعہ بتاتا ہوں. پچھلے ہفتے کیا ہوا, میرے بہت سارے کام ایسے کھچڑی کی طرح الجھ گئے. مجھے تفسیر کی ریکارڈنگ کروانی ہوتی ہے, مجھے مسائل جو جمعرات اور ہفتے کو چلتے ہیں ان کی ریکارڈنگ کروانی ہوتی ہے, مجھے جامع الرشید میں مطالعہ کرنا ہوتا ہے سبق پڑھانے کے لیے. ایک تکافل پہ ایک کام آیا ہوا ہے, تکافل کے نا اس پہ کوئی میری تحریر تھی, اس کو میں نے ری چیک کرنا ہے, اس کو دوبارہ سے کمپوز کروانا ہے. میری ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے طلاق ثلاث کے بارے میں, اس کو میں نے یعنی کمپوز ہو چکی ہے, اس کو ایک دفعہ ایک تصحیح کرنی ہے آخری, پھر وہ چھاپنی ہے. میں نے کتاب لکھی ہے طلاق ثلاث میں, اس میں یہ نہیں ثابت کیا کہ قرآن حدیث سے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ اکٹھی 3 ایک ہوتی ہیں. اجماعی مسئلہ ہے, اس میں اختلاف کی اجازت ہی نہیں ہے. تو کافی پہلے لکھ لی تھی, اب ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کو, وقت ہی نہیں مل رہا اس کو چھاپنے کے لیے. اور بہت سارے کام ہیں, گھر کے بہت سارے کام ہیں. کچھ یونیورسٹی میں جانا ہے جہاں کچھ پریزنٹیشن پیش کرنی ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. تو جب آدمی کی کھچڑی پک جاتی ہے نا اتنی ساری, پھر مرغیاں ہیں. اب ایک کام یہ بھی ہے, مجھے شوق ہے مرغیاں پالنے کا, اور یہ بھی میرا کام ہے بھائی. میں اس کے بغیر تو میں تو پاگل ہو جاؤں. سارا دن آدمی دماغی کام میں لگا رہے تو یہ تو پاگل ہو جائے گا. تو جب تک آپ پلاننگ نہیں کرتے نا تو کیا ہوتا ہے, اس کا نقصان ہوتا ہے. غیر مفید چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں آپ کی زندگی میں, اور مفید چیزوں کو ٹائم بولو نہیں ملتا. اب مرغیوں کو بھی میں نے ٹائم دینا ہے. وہ کیسے ٹائم دینا ہے؟ مرغیاں جہاں انڈا دیتی ہیں وہیں بیٹھ جاتی ہیں جا کے کڑک ہو کے. اب دیکھو یہ کوئی انسانیت ہے یار. ایک مرغی نے میری ریوو کار کے پیچھے جا کے انڈا دے دیا. جو ریوو ہے نا ڈھالا میں جہاں گارڈ بیٹھتے ہیں وہاں انڈا دے دیا اس نے. اب روز وہیں بیٹھ کے انڈا دے رہی ہے. 7-8 انڈا دینے کے بعد کڑک ہو کے وہیں بیٹھ گئی. اب اس کو جہاں بھی اٹھا کے لے جاؤ اس نے ادھر ہی, اتنی ڈھیٹ مرغی, نسلی مرغیاں ایسے ہی ہوتی ہیں, وہیں بیٹھ رہی. ہم ہٹا کے تھک گئے, وہ ہٹ نہیں رہی. اب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کراچی میں ہر جگہ بیان کے لیے جا رہی ہے وہ. ہم نے کہا یہ تو ڈھیٹ ہے, یہ تو ہٹ کے. جو نسلی ہوتی ہیں وہ بڑی ڈھیٹ ہوتی ہیں, جہاں انڈا دیا ہے وہیں بیٹھے گی وہ, چاہے انڈا ہو یا نہ ہو. وہ کہہ رہی انڈے یہیں لا کے رکھے گا تو میں, کیونکہ مرغی کو ڈر ہوتا ہے کسی اور کے انڈے میرے نیچے رکھ دے گا یہ لا کے. جو بہت نسلی ہوتی ہے ان کی بات. عام مرغیاں تو مجھے کسی نے ملتان سے گفٹ دی تھی, بڑی خاندانی مرغی تھی,
وہ نہیں ہٹی بھائی اپنی جگہ سے. اس نے کہا ایسی کی تیسی, انڈا یہاں دیا ہے, وہاں بیٹھ گئے تو سمجھ مرغی کسی اور کے انڈے ہوں گے, بیٹھ میں جاؤں گی تو میں اپنے بچوں کو نکالوں گی, کسی اور کے بچوں کو نہیں. تو اب وہ جہاں ہم جا رہے ہیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ مفتی صاحب مرغی کدھر کدھر. تو یہ بھی میرا ایک کام تھا کہ یار اس کو میں کیا کروں بھائی, کوئی نیٹ پہ سرچ کر کے کوئی ایسا کیج بنا دوں, کوئی انڈے لا کے رکھ دوں کہ ہمیشہ مرغیاں وہیں انڈے دیں اور پھر وہیں بیٹھیں, ہمیں سہولت ہو جائے گی. یہ بھی ایک کام. مجھے بھنڈی بہت پسند ہے, میں نے کہا آرگینک بھنڈی میرے پاس جب کچی جگہ ہے تو میں بھنڈی کیوں نہ لگاؤں. یہ بھی ایک کام. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو دین دنیا ہر طرح کے 20 کام انسانوں کے پاس ہوتے ہیں. پھر صحت کو مینٹین رکھنا ہے, جاگنگ کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, یہ بھی ایک کام ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے تو صحت کو ٹائم دو, کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہوگا, صحت نہیں ہے تو سارے کاموں کی ایسی کی تیسی. میں جب روٹین بناتا ہوں نا تو نمازیں اور یہ تو اسلام کے ارکان ہیں نا, یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں, یہ تو صحت پہ مقدم رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو فرائض واجبات سے ہٹ کے سب سے پہلے جب میں پلاننگ کرتا ہوں تو سب سے اوپر ہیلتھ کو رکھتا ہوں. کس کو بولتے کیوں نہیں بھائی, ہیلتھ. کھانا کیا ہے اور روٹین کیا ہوگی آپ کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے. اور یہ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ پلاننگ بڑی خوبصورت کر لی آپ نے اور آپ کی کھانے کی پلاننگ ہے ہی نہیں, تو بغیر پلاننگ کے جو کھائے گا نا اس کی ایسی کی تیسی. اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اس زمانے میں ہم جو چاہے کھا لیں, جو چاہے پہن لیں, جیسے چاہیں لائف اسٹائل رکھیں, ٹھیک رہیں گے. اس زمانے پہلے لوگ ٹھیک رہ لیتے تھے, اس زمانے میں ٹھیک رہنا ممکن نہیں ہے. متذلہ لا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کیا کھانا ہے. یہ سامنے والے نے فیصلہ نہیں کرنا کہ آپ کو کیا کھلانا ہے اس نے, یہ ہمارا فیصلہ ہوگا. ورنہ لوگ تو کھلاتے رہیں گے, مرغے کھلاتے رہیں گے, گھی جو آج کل مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ کھلاتے رہیں گے, بریانیاں پھڑواتے رہیں گے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے باپ, یا گھر میں جو کچھ پک رہا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ اس اب صحت کو کے حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ گھر والوں کو بولیں گے میری مرضی کی چیزیں پکاؤ یہاں پہ, آپ کی مرضی کی ہفتے میں 1 آدھ دفعہ ہم کھا لیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. اب میں نے گھر میں اصول بنایا ہوا ہے بھائی, مجھے کھانا دیسی گھی میں پکا کے دو, نہیں ورنہ ہم نہیں کھائے گا. جاؤ اگر دیسی گھی نہیں ہے تو کوئی بھی آرگینک آئل میں, ورنہ نہیں کھا رہے. جاؤ, یہاں بدماشی کر رہا ہوں, گھر میں چلتی نہیں ہے بس ایک دفعہ بولتا ہوں پھر کھا لیتا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں. تو اچھا خیر, تو پلاننگ میں اب پلاننگ کرنی پڑتی ہے. وقت بہت تھوڑا ہے لیکن یہ مضمون بہت اہم ہے, کیا کریں. اب دیکھو ایک اور میں مثال دیتا ہوں. یہ میں آپ کو مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہر چیز میں جب تک پلاننگ نہیں ہوگی کچھ بھی کام نہیں کر سکتے آپ. اٹرم پٹرم کچھ کام اہم ہوں گے, زیادہ تر غیر اہم کام ہوں گے. اب میں اگر پلاننگ نہ کروں تو پتہ ہے کیا ہوگا, آپ اگر خود پلاننگ کر کے اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرتے نا تو کسی اور کی پلاننگ کا اور کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے آپ. کوئی دوست آ کے بیٹھ جائے گا, بلا وجہ ادھر ادھر کی پھینکنا شروع کر دے گا, ابے چل ذرا گٹکے کی دکان پہ چلتا. آپ کا کوئی اسکیجول تو ہے ہی نہیں, کوئی شیڈول ہے ہی نہیں آپ کا, تو آپ کبھی گٹکے پہ بیٹھے ہوئے ہو, کبھی ڈبو میں, کبھی منہ میں پان اور ادھر سے پی کے پھینک رہے ہو. اور تھوڑے دنوں میں جب آپ کی عمر ڈھلکنا شروع ہوگی آپ کو پتہ چلے گا بھائی بہت کچھ کر سکتا تھا, زندگی کیا کر دی, برباد. سب سے پہلے تو شوگر حملہ کرے گی, بلڈ پریشر, اور پھر جو 20 قسم کی بیماریاں. ہمارے ایک جاننے والے, اب تو پرانا قصہ ہو گیا پتہ نہیں چلے گا, صبح صبح اٹھ کے کولڈ ڈرنک کی پوری بوتل پیتے تھے. میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا مت پیو, یہ زہر ہے. نہار منہ پی رہے ہو یار. کہتے ہیں مجھے عادت ہو گئی نا, لت پڑ گئی. کہہ رہے بھائی اس کے بغیر میں چل نہیں سکتا. عادت, میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے, اور کولڈ ڈرنک وغیرہ میں نشہ ہے, یہ عادت پڑ جاتی ہے, اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی. تو گول ہو گئے بالکل نا, لمبائی چوڑائی پتہ ہی نہیں چل رہی. یعنی جو چوڑائی تھی وہی ان کی لمبائی, اور اتنی موٹی ماشاءاللہ ان کی گردن. اب پتہ نہیں چلے گا, بہت پرانا قصہ ہو گیا. تو اور سارے گول گول, بھائی بھی گول, ان کے سب, کیونکہ سبوں کا یہ معمول ہے, ہر وقت فریج میں کولڈ ڈرنک پڑی رہتی ہے, پیزے برگر چل رہے ہیں, سارے ماشاءاللہ. اگر آپ دھکا دیں گریں گے نہیں, وہ گھومیں گے. اگر آپ ان کو دھکا دیں گے تو گریں گے نہیں, گھومیں گے. ان کو چلانے کے لیے ٹائر لگانے کی ضرورت بولو نہیں. اب دیکھو چونکہ اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے نا, جب اپنی پلاننگ ہی نہیں ہے
کوئی ہدف ہی نہیں بنایا صحت کو مینٹین رکھنے کا, صحت کی حفاظت کرنے کا, جب کچھ بنایا ہی نہیں ہے تو جو دل چاہے گا دل آپ سے وہ کام کروائے گا. تو جو کولڈ ڈرنک کمپنیاں ہیں ان کے ویژن کا حصہ بن گئے آپ. انہوں نے تو یہ بنائی اس لیے تاکہ پیسہ کمائیں. ان کو پتا ہے جب یہ پئیں گے تو چسکا لگے گا تو اور پئیں گے, وہ ایڈورٹائز بھی دکھا رہے ہیں. تو آپ کی صحت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ جو کولڈ ڈرنک کمپنی ہے وہ نوٹ چھاپ رہے ہیں, وہ بڑے خوش ہیں کہ تو گول ہو, تو پھٹے, تو جو مرضی ہو, پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے. تو جب آپ کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے تو کسی اور کی پلاننگ کا حصہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یار مجھے ذرا پانی پلا دیں تھوڑا سا, وہ کوئی بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ, زیادہ ٹھنڈا نہ ہو. تو آپ کسی اور کی پلاننگ کا حصہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ تو یہ تو میں نے ایک واضح مثال دی ہے, لیکن ہم میں سے ہر شخص اسی میں مبتلا ہے. آپ دیکھ لو صبح شام ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ بیٹا. ہمیں اس کا نقصان ہو. بھائی یہ جو چنگیزی صاحب چندہ کر رہے ہیں تھوڑا سا تعاون کر لیا کریں کیونکہ ثواب ملتا ہے اس سے. تو یہ بڑے آفیسر رہے ہیں پہلے, سمجھ رہے ہیں. مسجد میں جھولی اٹھا کے گھومنا اپنے لیے نہیں, مسجد کے لیے, یہ بھی تھوڑا سا دل گردے کا کام ہے. میرے سے تو یہ بھی نہیں ہوتا, لیکن بہرحال دل گردے کا کام ہے. خیر, تو اب خوب سمجھو اس بات کو. میں یہ مرغیوں کی مثالیں اب شو مارنے کے لیے نہیں دے رہا, میں اس لیے تاکہ آپ کو لگے کہ بھائی یہ سب اپنے شوق بھی اسی طرح سے پورے ہوتے ہیں انسان کے. اور شوق بھی دیکھو, ہم نے شوق تو میرا بھی بہت کچھ کرتا ہے, میں یہ پالوں یہ پالوں, لیکن یار وہ شوق کرو نا جس کا دنیا یا آخرت میں فائدہ ہو. شوق بھی پورا ہو جائے. اب میں کتا اگر پال لیتا, محبت تو کتے سے بھی ہو جاتی, مجھے کوئی فائدہ ہوتا مجھے اس کا. لوگ کہتے ہیں جی شوقیہ پالا ہوا ہے. آپ شوقیہ حلال جانور بھی تو پال سکتے ہو یار. آپ کے میرا دل نہیں چاہتا, جب آپ پالو گے تو آپ کا دل چاہنا شروع ہو جائے گا. میں کتا بھی پال سکتا ہوں, سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے, چھپکلیاں پالی ہوئی ہیں. ایک صاحب کا فون آیا, چھپکلی کا بزنس کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے تو, چھپکلی کا بزنس کرے گا؟ کچھ کتنا گندا پلیت چھپکلی, جائز نہیں ہے, خوب سمجھ لو چھپکلیوں کا بزنس. تو لیکن اگر جائز بھی ہو تو بھائی اور کتنی کام کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں دنیا میں. تو شوق میرے بھائی آپ پورا کریں, لیکن وہ جس کا آپ کو, اب گارڈننگ کا شوق ہونا چاہیے آپ کو. اس سے کیا ہوگا؟ تو مجھے چونکہ بھنڈی پسند ہے تو میرے ویژن میں یہ بھی تھا, پلاننگ میں کیا لگانی ہے بھائی؟ بھنڈی. ٹھیک ہے. اور سبزیاں بھی دیکھو ہم نے اچھے شوق رکھے ہوئے ہیں, ان سبزیوں کے جو شوق بھی پورا ہو, فائدہ بھی ہو. اب یہ جو بند گوبھی ہے, اس کا سالن کتنا مزے کا ہوتا ہے, فائدہ بھی ہے. کیا خیال ہے؟ تو شوق ایسی چیز کو بنا لو نا جو آپ کی صحت کے لیے مفید ہو. کیا خیال ہے؟ دیسی مرغیوں کا شوق, دیسی مرغی کا گوشت کھانے کا شوق پالو. اس بہانے مرغیاں پال لو گے آپ, کیونکہ ویسے تو بڑی مہنگی ملتی ہے. تو اب اس بات کو سمجھے. اب مجھے اچھا اس میں یہ بھی پلاننگ کرنی تھی ہم نے کہ ہماری مرغیاں جو دانہ کھا رہی ہیں, گرتا بہت تھا. اتنی ہم نے پھر کیا کیا, اس مسئلے کو نمٹایا نیٹ پہ سرچ کر کے نا, کہ کوئی ایسا برتن بنائے ہم کہ دانہ ایک بھی ضائع نہ ہو. تو 2-3 تجربوں کے بعد بنا لیا الحمدللہ. تو اب کام بکھرے ہوئے ہیں, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پلاننگ نہیں ہے تو نقصان یہ ہوگا کہ غیر اہم کام پہلے ہونا شروع ہو جائیں گے, اہم کام ڈیلے. بلکہ ایک عام لوگوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ غیر اہم بھی نہیں, وہ کام جو سرے سے مفید ہے ہی نہیں وہ کرنے لگیں گے آپ لوگ, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ کام کرنے لگیں جو نقصان دہ ہیں. تو یار آپ محنت بھی کر رہے ہو اور اس کا آؤٹ پٹ بھی یہ ہے کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے, تو کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسے موقع پہ پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ پین اور ڈائری لے کے بیٹھ جاؤ. کیا کرو بھائی؟ یار کیا کریں یار, بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اوپر سے آئے ہیں؟ سارے اوپر سے ہی آئے ہیں بھائی, دبئی سے آئے ہیں. اچھا ماشاء. آپ نے کیا کہنا ہے؟ ڈائری اور پین لے کے بیٹھ جانا. دیکھو موبائل پہ جب لکھو گے دماغ نہیں چلے گا, یہ ذہن میں رکھو. موبائل پہ پلاننگ نہیں ہوتی, جو کی ہے اس کو نوٹ پیڈ پہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہو. دماغ ہمیشہ جب قلم ہاتھ میں ہو نا اور اچھی سی ڈائری ہو, جب ہی چلتا ہے دماغ.
اس پہ آپ اپنے تمام کاموں کو لکھنا شروع کرو. کیا کرو بھائی؟ لکھنا کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم سے فضول کام چھوٹتے نہیں ہیں. اس لیے نہیں چھوٹتے کہ آپ کے پاس کام کے کاموں میں اپنے آپ کو کھپا ہی نہیں رہے ہو. آپ تو سوچ رہے ہوتے ہو بیٹھ کے کہ میں نے کیا کرنا ہے. جو آدمی سوچے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے تو پھر تو دل اس کو جو دل چاہے گا وہ کرنا شروع کر دے گا. اس وقت بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی. آپ کی بیگم نے آپ سے کہا کہ ایک گھر بنانا ہے جی, اب آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں, اب ہم ایک بنگلہ بناتے ہیں اچھا سا. آپ نے بغیر پلاننگ کے نا مزدوروں کو لائے اور 4 دیواری پہلے کھڑی کر لی, پھر ایک کمرہ یہاں بنا لیا, ایک یہاں بنا لیا, جیسے جیسے سمجھ میں آ رہا ہے بناتے آپ بناتے چلے گئے. نقشہ وقشہ نہیں بنایا پہلے آپ نے. بیگم سے محبت تھی, بیگم کے لیے بنایا. بیگم صاحبہ نے آ کے دیکھا, بولا یہ کیا کر دیا. واش روم ادھر بنا دیا جہاں کچن ہونا چاہیے تھا, اور واش روم کا سائز بڑا ہے, کچن کیا ہے چھوٹا ہے. یہاں ہوا کہاں سے آئے گی؟ میری اماں جب رہنے کے لیے آئیں گی تو وہ کہاں رہیں گی؟ ان کا کمرہ آپ نے ادھر بنا دیا. تو جس کی خوشی کے لیے بنا رہے ہو اس کو پسند آ ہی نہیں رہا. وہ آپ کی تو پیسوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی, کروڑوں روپے برباد ہو گئے آپ کے, بنیادیں کھودنی پڑیں گی دوبارہ. بہتر نہیں تھا کہ گھر بنانے سے پہلے آپ ایک نقشہ بنوا لیتے اور بیگم کو دکھا لیتے؟ یہ بہتر نہیں تھا؟ تو دیکھو انسان کی زندگی بھی ایک عمارت کی طرح ہے. آپ بغیر پلاننگ کے زندگی گزار رہے ہو نا, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بے تکی عمارت کھڑی ہو رہی ہے. گزرنے کے بعد آپ پلاننگ نہیں کرو گے. مثال کے طور پر ابھی آپ کی پلاننگ میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کھانے کے بعد پلاننگ کرو گے صبح ناشتہ کیا کرنا چاہیے تھا. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صبح میں نے کولڈ ڈرنک سے ناشتہ کرنا ہے, وہی پوری جو پی کے میں نے جو ہو نہیں گئے تھے یوں پہیا بن گئے تھے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے صبح کیا کرنا ہے, تو آپ نے کھا لیا. اب کھانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یار مجھے ناشتہ یہ کرنا چاہیے تھا. اب سوچنے کا فائدہ ہے؟ تو کام سے پہلے سوچا جاتا ہے. اگر کام سے پہلے نہیں سوچا, ناشتے سے پہلے نہیں سوچا کہ کیا کرنا ہے, تو پھر تو جب بھوک لگے گی جو دو دل چاہے گا وہ کھاؤ گے نا, کیونکہ سوچا تو ہے نہیں. پھر تو خواہشات پہ عمل کرو گے آپ. تو ہمارے ہاں پلاننگ کا رواج ہی نہیں ہے. یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ہمارے, زیادہ بچے پیدا ہونے سے نہیں بگڑتے, وداؤٹ پلاننگ, یعنی پیدا ہونے کے بعد ان کی پلاننگ نہیں کر رہے. پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو گے کتنے پیدا کرنے ہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے جتنے دے دے وہ. لیکن جب پریگننسی ہو جائے نا اور پتا چلے میرے بچہ آنے والا ہے, تو پھر اس کی پہلے سے پلاننگ کر دو, اس کو بنانا ہے کیا میں نے. جیسے حضرت مریم کے جب حمل ٹھہرا حضرت مریم کی ماں کے, تو انہوں نے پہلے سے پلاننگ کر لی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی اس کو. فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچے پیدا کرنے کی پلاننگ کرو, کتنے ہونے چاہیے. اس میں تو اللہ نے منع کیا ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. آپ پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کرو. تو اگر پیدا ہونے کے بعد بھی پلاننگ نہیں کر رہے تو 2 بچے ہی عذاب جان بن جائیں گے آپ کے. اور اگر پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کر رہے ہو تو 18 بھی پل جائیں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لیکن میرے بھائی بچوں کی پلاننگ تو وہ کرے جو پہلے اپنی تو کرے, اپنی ہی پلاننگ نہیں ہے. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, سو کہتے ہیں ہم صبح روزہ رکھیں گے, پھر صبح جب اٹھتے ہیں نا کہتے ہیں ابے سحری کا تو کچھ پہلے سے انتظام ہے ہی نہیں. اب سوتی ہوئی بیگم کو اٹھاؤ پراٹھا بنانے کے لیے, بیگم لات مارے گی. روزہ تو رکھ رہا ہے بھائی, ٹینشن کس کو دے رہا ہے ہمیں. پھر فریج کھول کے چھانک رہے ہوتے ہیں کچھ مل جائے کھانے کو, کہہ رہے ہیں چلو رہنے دو. بھئی آپ نے کل روزہ رکھنا ہے تو سحری میں کیا کھانا ہے اس کی پلاننگ رات کو بولو پہلے کرنی پڑے گی. یار پہلے سے انتظام کر لو تاکہ بیگم اگر نہ اٹھے تو خود کچھ کھا لو. یہ پہلے سے کرنا پڑے گا نا آپ کو. اس دن کیا ہوا ہے میرے ساتھ, یہ ہوا میں نے ایک دن روزہ رکھا تو بھول گیا میں افطاری کیا کرنی ہے, گھر والوں کو بھی نہیں بتایا میں نے. تو وہی ہوا جب افطاری کا ٹائم تھا مجھے یاد آیا بھائی افطاری, میں نے گھر میں بتایا بھی نہیں کہ روزہ ہے میرا, کہیں روزہ رکھ کے چلا گیا تھا مدرسے, گھر والوں کو نہیں پتا چلا. اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا نتیجہ, کھانے کا دل تو چاہ رہا ہے نا, تو بازار سے چاٹ منگوائی. پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا تھا اس اللہ کے بندے نے,
اس چاٹ کے کھانے کے بعد 1 ہفتہ میں بیمار پڑا رہا ہوں, نزلہ, کھانسی, وہ پھر پتہ نہیں کیا تھا اس میں, اور پھر وہ جم گیا سر میں, پھر خون نکلنا شروع ہو گیا. میں پچھلا ہفتہ میرا اسی ٹینشن میں گزرا ہے. پلاننگ کے بغیر کھانے کی ایک اللہ نے مجھے چپت لگائی کہ آئندہ یہ حماقت, کیونکہ بھوک تو لگ رہی ہے نا اب افطاری میں, یہ تو نہیں کہ بیگم اب آپ ایسا کرو کہ یہ پکا دو, پکنے میں تو گھنٹہ لگے گا بھائی. اب تو اب چاٹ کے ہم شوقین ہیں, ہم گھر کی چاٹ ایک الگ ہوتی ہے, بازار کی الگ ہوتی ہے, تو وہ کھاتے ہی میرا گلا خراب ہونا شروع ہو گیا. تو یہ میں نے ایک اپنے کہانیاں قصے سنانے کے لیے نہیں میں یہاں بیٹھا, آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں میں. ہمارا جب ایک چیز بغیر پلاننگ کے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے تو صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک جس بندے کی لائف وداؤٹ پلاننگ گزرے گی وہ تو جہنم میں ہی جائے گا میرے بھائی. وہ جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے, اس کے لیے دنیا بھی جہنم بنے گی اور آخرت بھی جہنم بنے گی. تو اس لیے آپ نے چھانٹی کرنا ہے کہ کیا سیکھنا ہے اور کیا بولو نہیں, کس چیز کی نالج لینی ہے, کس چیز کی نالج نہیں لینی. تو ڈائری لو اور پین لے کے آج یہ لکھو, بے شک اٹرم پٹرم آڑا ترشا لکھو. لوگ کہتے ہیں ایسے یہ لکھا ذرا ترتیب سے نہیں جا رہا, جو دماغ میں آ رہا ہے ڈائری میں ڈال دو, بے شک بے ترتیبی آ رہا ہے. میں جب پلاننگ کرتا ہوں تو پتہ ہے کیسے کرتا ہوں, تفسیر کے لیکچر اس ہفتے اتنے ریکارڈ کروانے ہیں, مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھانا ہے. اب آپ بولو کہ تفسیر کے لیکچر اور انڈوں کا آپس میں کیا تعلق؟ بھائی جو کھوپڑی میں آ رہا ہے اس کو سیدھا بعد میں کرنا ہے, کیونکہ یہ چیزیں انسان کو روکتی ہیں. پھر جب لکھا ہی نہیں جا رہا, پہلے کیا, ابے جو دماغ میں آ رہا ہے وہ دماغ سے نکال کے شاپر میں ڈال دے. آپ جب شاپنگ کرتے ہو ایک تھیلے میں سب کچھ اٹرم پٹرم ڈال رہے ہوتے ہیں, گھر میں آ کے اس کو سلیقے سے رکھا جاتا ہے. بیگم انڈے فریج میں رکھ دو اور آلو جو ہے وہ سبزی کی ٹوکری میں رکھ دو, ابھی ڈال دو کھوپڑی سے, جو کچھ کھوپڑی شریف میں ہے وہ کہاں ڈال دو, وہ ڈائری میں لکھ دو. تو اس میں پھر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. پھر اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے, یار یہ غیر اہم ہے, یہ ڈبو کو نکالو, گٹکے کو کیا کرو. اب ایک دم تو گٹکا چھوٹے گا نہیں آپ سے, تو پھر اس کی پلاننگ کرو, یار یہ چھوڑنا کیسے ہے. تو ابھی میں 2 گٹکے کھاتا ہوں, 1 پہ آ جاؤ. ویسے 2 اتنا نیک کوئی نہیں ہوتا جو 2 گٹکے کھاتا ہو. تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے نیٹ پہ میں نے ویڈیوز دیکھنی ہے, گٹکے کے کیا نقصانات ہیں. ایسے ایسے گٹکے والے منہ آئیں گے نا آپ کے سامنے, خطرناک, آپ بولو گے بھائی یہ کیا ہے. موٹیویشن کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. پھر آپ نیٹ پہ جو چیزیں دیکھو گے وہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہو, وہ نہیں جو یوٹیوب آپ کو دکھانا چاہتا ہے. ایک پلاننگ ہوگی نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا مجھے نیٹ پہ کیوں جانا ہے, مجھے یوٹیوب پہ کیا دیکھنا ہے, مجھے فیس بک پہ بولو کیا دیکھنا ہے. جو میرے ویژن سے جو چیزیں میچ کرتی ہیں میں وہ دیکھوں گا نا. جو چیزیں میرے ویژن سے میچ ہی نہیں کرتی, مجھے کیا پتا نا یار اس کا گٹکا چھڑانے سے کیا تعلق کہ میاں داد نے کتنے چھکے مارے ہیں. پھر یہ دیکھو گے آپ بیٹھ کے, آپ کا ہدف ہے گٹکا چھوڑنا, آپ کا ہدف ہے یار یہ کتوں سے جان چھڑاؤ, مرغیاں پالو, بکری پالو. بکری کیسے پالے بھائی, جگہ ہی نہیں ہمارے پاس. نیٹ پہ سرچ کرو کہ جن کے پاس جگہ نہیں ہوتی وہ بکریاں بولو. انٹرنیٹ بڑی مفید چیز ہے بھائی, یوٹیوب بڑی مفید, ہر چیز بتا دیتا ہے. جن کے پاس گارڈننگ کی جگہ نہیں ہے نا, سبزی بھنڈی اگانے کی جگہ نہیں ہے, ٹماٹر کی جگہ نہیں ہے, نیٹ پہ لکھو, نیٹ آپ کو, یوٹیوب آپ کو یہ بھی بتا دے گا جن کے پاس جگہ نہیں ہے وہ کیسے سبزیاں لگا سکتے ہیں, ہر چیز بتائے گا آپ کو. پھر آپ جب جا کے سرچ کرو گے نا تو پھر آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کی ضرورت. اور کمال کی بات ہے یوٹیوب میں جو چیزیں آپ دیکھنا شروع کرتے ہو پھر یوٹیوب وہی چیزیں آپ کے سامنے لانا شروع کر دیتا ہے. ایسی ایسی چیزیں لائے گا, آپ بولو گے یہ تو مجھے معلوم. تو آپ نے پورا جو ہے نا ایک جو گناہ زندگی میں داخل ہو چکے ہیں ان کی پلاننگ کرو, کیسے ان سے جان چھڑانی. ایک دم سے سب کچھ نہیں ہو جاتا, تو کسی ایک ٹریک پہ آنا شروع ہو جاؤ گے. ابھی ہم شیطان کی پلاننگ کا حصہ, شیطان نے ڈائری میں نا ہمارے بارے میں پوری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ یہ بے وقوف آدمی ہے, اس کو یہ ٹھرکی بھی ہے, اس کی ٹھڑک سے فائدہ اٹھاؤ, ٹھیک ہے, یہ نشئی بھی ہے, اس کو شراب کی دکانوں کا پتہ بتاؤ, اور یہ بد اخلاق بھی ہے تو اس کی بد اخلاقی سے طلاق, غصے کا تیز ہے طلاق دلواؤ, کسی دن غصے میں لاؤ, دھڑ 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 کیا کر دے, طلاقیں دے دے. اور اس کو سست بھی ہے, ایسا بھی ہے, ویسا بھی ہے, اس کو شوگر کا مریض بناؤ, اس کو لڈو کھانے کا بہت شوق ہے, اس کو ایسی یوٹیوب پہ ویڈیو اس کے سامنے لاؤ, یوٹیوب اس کو بتایا وہاں مٹھائی سستی اور اچھی ملتی ہے.
تو اگر آپ کی میرے بھائی کوئی خود پلاننگ نہیں ہے، یہ موضوع بہت طویل ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے، بہت طویل بھی ہے، اتنا کافی نہیں ہے جتنا میں نے کہہ دیا ابھی، تو تھوڑا سا کمپنی کی مشہوری کے لیے، ٹھیک ہے نا. میری کوئی کمپنی نہیں ہے بھائی، نہ کوئی بزنس ہے اس چیز کا، ویسے ہی محاورہ میں نے استعمال کیا ہے. کہیں آپ سمجھیں مجھ صاحب کو پتہ چلا پھر اپنا ایک کوئی بزنس اسٹارٹ کرنے والے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ زندگی کو پہلے سے آپ نے مینٹین رکھنا ہے. نالج وہ لینی ہے جو آپ کے فائدے کی ہو، اور آپ کے فائدے کی نالج کون سی ہے کون سی نہیں ہے یہ جب پتہ چلے گا جب آپ پہلے سے لکھو گے، صفوں میں لکھو گے، ڈائریوں میں لکھو گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے مجھے جان چھڑانی ہے. اگر یہ آپ نے نہیں سوچا بیڑا غرق ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میرے بہت سارے کام اس طرح سے نمٹ جاتے ہیں. اب اس دن جب میں نے ایک دن کچرا جمع ہو گیا تھا نا، تو میں نے ساری چیزوں کو لکھ کے میں نے کہا بھائی یہ سب سے پہلے نمٹانا ہے، اس ہفتے یہ کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. تو وہ نمٹ گیا، کیونکہ پھر باقی سارے کاموں کو آپ نیکسٹ ویک کے لیے، اگلے ہفتے کے لیے رکھ دیتے ہیں، تو وہ نمٹ گئے وہ کام. اور یہ نہیں کہ کام میں آپ اتنا مسلط کر لیں اپنے اوپر، اس میں تفریح کا بھی ٹائم ہو، بھاگنے دوڑنے کا بھی ٹائم ہو، وہ تو روز ڈیلی روٹین ہے. جیسے نماز تو روز ہی پڑھنی ہے، تو کچھ کام روز ہی کرنے ہیں آپ نے. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے پہلے انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بغیر انسان کا بچہ بنیں گے نہیں. وما علینا الا البلاغ. چلیں بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب، جو لوگ پاگل ہیں، مغرور، معذور ہیں، اندھے بہرے گونگے ہیں، کیا ان کا حساب ہوگا قیامت کے دن؟ پاگلوں کا تو نہیں ہوگا، لیکن جو پاگل نہیں ہیں، معذور ہیں، تو ان کا حساب ہوگا. چاہے اندھے ہوں، بہرے ہوں، گونگے ہوں، جتنی اللہ نے ان کو سمجھ دی اس حساب سے سوال ہوگا نا. جب پاگل تو بیچارہ پاگل ہوتا ہے، وہ مکلف نہیں ہے. اگر کوئی شخص قیامت کا انکار کرے یا قرآن کے کسی حکم کا یا قبر کے عذاب کا، جنت جہنم فرشتے کا، تو کیا کافر ہوگا؟ جی کافر ہوگا. اگر کوئی ایسا انکار کر دے تو اس کے لیے دوبارہ ایمان لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کلمہ پڑھے اور اس اقرار کرے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، جس چیز کا انکار کیا اس کا اقرار کرے. پھر اگر کوئی شخص مشرک مرتے ہوئے کہہ دے کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، مجھے بخش دے، لیکن وہ اللہ کی توحید پر تو ایمان نہیں لایا، تو کیا شرک پر موت ہوگی؟ شرک پر ہی ہوگی اس کی موت. شرک سے برات کا اعلان کرنا پڑے گا اس کو، شرک سے توبہ صاف لفظوں میں کرنی پڑے گی اس کو. آج دو دوست کی شادی ہے، کامران اور فراز، دعا کریں. ٹینشن میں ہے لگ رہا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی زندگی دے. غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا، کھانا پینا رہنا، اگر ان میں کوئی اچھا عمل ہو یا ویسے ہی وہ اچھے لگتے ہوں تو ان سے محبت سے پیش آنا. کاروبار کرنا جائز ہے، ضرورت کے وقت کھانا پینا بھی جائز ہے. کہیں ہاسٹل میں رہنا پڑے تو ساتھ رہ بھی سکتے ہیں، لیکن ایسی جگری دوستی لگانا تو وہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو کسی فاسق فاجر سے بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ دوستی جو ہے نا صرف ان لوگوں سے گہری لگانی چاہیے جو نیک ہیں، کیونکہ انسان نظریات سے متاثر ہوتا ہے. آہستہ آہستہ کفر کی جو نفرت ہے وہ دل سے ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ ٹھیک ہے کفر سے نفرت کرو، کافر سے نہ کرو، لیکن جب آپ بلا وجہ کسی سے بلا وجہ کی دوستیاں لگائیں گے تو اثرات تو پڑتے ہیں نا ماحول کے انسان کے اوپر. تو کفر سے بھی آپ کو نفرت ختم ہو جائے گی. اچھا سلوک ہر ایک سے کرنا چاہیے، دوستیاں ہر ایک سے نہیں لگانی چاہیے. غزالہ متین خاتون نے غزالہ متین شدید بیمار ہیں، دعا کی درخواست. دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. مفتی صاحب، میری شادی کے وقت میرے کہنے سے میری امی نے میری بیگم کی تعلیم کے خرچے کی کمٹمنٹ کر لی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. اگر اسے پڑھا دیا تو وہ پہلی فرصت میں ہی شاید چلی جائے. بھئی آپ کے گھریلو معاملات ہیں، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہو، ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ نے جب وعدہ کیا تھا پڑھائیں گے، اس وقت آپ کی نیت پڑھانے کی تھی. اگر اس وقت نیت ہی نہیں تھی، ٹوپی کرا رہے تھے، پھر تو یہ حرام ہے، دھوکہ ہے. اور اگر نیت ہی پڑھانے کی بعد میں آپ کو لگا کہ بھئی وہ حالات نہیں ہیں پڑھانے والے، تو پھر آپ جانیں، آپ کی بیگم جانے، سسرال جانے. پھر یہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گی. حالات کے چینج ہونے سے انسان کی رائے چینج ہو جاتی ہے.
مفتی صاحب میں نے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ، یار اردو کو اردو میں لکھ لیا کرو، کتنی اچھی بات ہوگی، اردو کا تو بڑا ہی غرق ہو رہا ہے، اردو کو بھی انگلش میں لکھ رہے ہیں یار، اتنی مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں. یہ کہا تھا کہ جو شخص کھانے کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، کچھ بھی ثابت نہیں ہے کھانے کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص. میں یاسر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں پشاور سے، مجھے میرا بھی سفر ہے، مجھے اسپیڈ کے ساتھ نکلنا ہے، سمجھتے ہو، اس لیے آج میں ملاقات کسی سے نہیں کر سکتا کائنڈلی. تو مجھے سفر پہ جانا ہے، نکلنا ہے مجھے، تو ٹائم میرے پاس بہت کم ہے. آپ ہیں؟ اچھا ماشاء، آپ مسافہ کر لیتے ہیں، ابھی آ جائیں ابھی آ جائیں. اتوار کا بیان ہوگا، میں آ جاؤں گا اتوار سے پہلے. میرا نام محمد پیاز ہے، میرا تعلق وزیرستان سے ہے، میں اسپیشلی KPK سے صرف اور صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. وہ تو مل لیا میرا خیال ہے. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ انڈی والان خادے دیغت نغت خولتی کڑے ٹول خادے. صحیح ہے. اچھا ماشاء اللہ الحمد للہ. اللہ پھر آئیں گے انشاءاللہ ضرور. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اسلام وزیرستان اسٹیشن ماشاء اللہ سب سیٹ چل رہا ہے وزیرستان میں، ٹول خادے. چلے اللہ جزائے خیر دے، جلدی سے لے لیں جلدی سے. چلو بھائی. اچھا بھائی مفتی صاحب، میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی مرنے سے پہلے کہ جن رشتہ داروں سے ہم ناراض ہیں انہیں میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے دیں اور زندگی بھر ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. ہم ان کی فوتگی پہ گئے، وہ بھی فوتگی پر آئے، ہم نے منع نہیں کیا. فیاض احمد فیصل آباد سے. یہ وصیت پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، جنازے میں کوئی کسی کو نہیں روک سکتا بھائی. دوسرا کہ اس میں اگر کوئی بہت بڑا ظلم زیادتی نہیں کی انہوں نے، تھوڑی بہت ناراضی تھی تو قطع تعلق بھی صحیح نہیں ہے رشتہ داروں سے. اللہ والد صاحب کی مغفرت فرمائے جی. میرا ایک بہت عزیز دوست ہے گلگت کا، وہ اسماعیلی ہے. میں نے سنا ہے کہ اسماعیلی غیر مسلم ہے، میرے دل میں بہت خواہش ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن میری نہ ہمت ہوئی اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کیسے قائل کروں. میری رہنمائی فرمائے، میں آپ کی ویڈیو اسے بھیج کے قائل کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے وہ مارکیٹ سے، ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. عامر جدوں ہری پور ہزارہ. بھائی ویڈیوز بھیجیں علماء کی، یہی ہے. خود سے کسی کو جب آپ کہتے ہو نا تو اگلا ضد میں آ جاتا ہے. ایسے ڈائریکٹ کسی کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، ضد میں آ جاتا ہے آدمی. بیانات بھیجیں علماء کے، بہت سے اسماعیلی مسلمان ہو چکے ہیں، ان سے دوستی کرا دیں. اچھا بھائی جلدی. قلم اور ڈائری سے کیسے پلاننگ کریں اگر کوئی ہدف بناتا ہے؟ مثال کے طور پر ہدف یہ بنایا کہ گاڑی لینی ہے. ابے ہدف تم ہی غلط بنا رہے ہو، گاڑی لینی ہے میں نے، یہ کوئی ہدف ہے؟ یہ پلاننگ کرنی ہے تو رہنے دو بھائی، ڈائری وائری خام خام میں ضائع ہوگی. آپ یہ پلاننگ کرو کہ میں نے کیسے اسٹیبل ہونا ہے، اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہونا ہے. اس کے بعد پھر آدمی سوچتا ہے جب پیسے آتے ہیں تو کیا کروں، گاڑی خریدوں یا رکشا خریدوں، کیا خریدوں میں. پہلے سے ہی گاڑی کو پلاننگ کا حصہ بناؤ گے، یہ تو بیوقوفوں والی پلاننگ ہو گئی. نہیں بات تو نہ ہوئی ہے. تو اصل جو پلاننگ کرنی ہے، گاڑی کیوں لے رہے ہو؟ آج کل اگر پیسہ ہے تو ٹیکسی سستی پڑتی ہے، پیسہ نہیں ہے تو گاڑی کہاں سے لے رہے ہو پھر؟ سمجھ رہے ہو؟ تو پہلے تو یہ پلاننگ بناؤ گاڑی لے کیوں رہا ہوں میں. مجھے تو ضرورت تھی گارڈ کے لیے، گارڈوں کو میں کہاں موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے جاتا. یا ویسے بھی آدمی کو اچھا ہوتا ہے ذرا کپڑے میلے ویلے نہیں ہوتے، بائکوں میں گرنے مرنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے. تو آپ جو پلاننگ بناؤ گے گاڑی خریدنے کی نہیں بناؤ. آپ پلاننگ بناؤ کہ میں اگر غریب ہوں تو میں معاشی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو میں نے اسٹیبل کرنا ہے. اور وہ تو پلاننگ کا لازمی حصہ ہے نا. ہر آدمی کو چاہیے نا کہ وہ کوشش کرے کہ بھائی میں میرے مالی حالات زیادہ اچھے ہو جائیں. اس کو مسلط نہیں کر لینا سر کے اوپر، لیکن پلاننگ تو کرنی چاہیے. معاشی حالات آپ کے اچھے حالات ہوں گے تو ملک کے اچھے ہوں گے، ملک کے ہوں گے اسلام کے حالات، مسلمانوں کے حالات اچھے ہوں گے. تو یہ تو پلاننگ کا حصہ ہے. جب معاشی حالات اچھے ہو جائیں گے تو پھر گاڑی واڑی تو آ ہی جاتی ہے خود بخود ہی. ابھی پلاننگ کر کے نہ جو پیسہ کمانے میں ٹائم لگانا تھا وہ گاڑی کی پلاننگ میں لگا دو گے ٹائم. تو یہ پلاننگ کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے.
اچھا یہ جو میں نے ابھی بیان میں بتایا ہے نا کہ پلاننگ کریں، تو یہ خوب سمجھ لیں پلاننگ کے بعد 100% رزلٹ نہیں آئے گا. جیسے میرے بہت سارے کام تھے، تو پچھلی دفعہ میں نے پچھلے ہفتے کیا کیا، ڈائری لے کے نا وہ سب کو لکھ کے میں نے کہا یار اس ہفتے میں نے یہ کاموں کو نمٹانا ہے. تو اس ہفتے جو میں نے کام نمٹانے تھے ان میں 90% ہو گئے، 10% رہ گئے. تو یہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. آدمی کہا بھائی ہوا ہی نہیں، کیا فائدہ، جو میں نے ایم تھا میرا وہ تو گول تک تو میں پہنچا ہی نہیں. تو بھائی 90% بھی اسی وجہ سے ہو گیا کہ ایک پلاننگ کر لی تھی، ورنہ 1% بھی نہیں ہوتا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پلاننگ کرو تو رزلٹ 100% اس کا پورا ہے. 90% بھی آ جائے، کوشش 100% کی کرنی ہے تو 90% بھی آ جائے بہت ہے. جو 10% رہ گیا اس کے دوبارہ پلاننگ کر لو. اب میں جو اس ہفتے جو میں نے کام کمپلیٹ کرنے تھے وہ 90%، بلکہ 90 بھی نہیں 95% ہو گئے، 5% رہ گئے. اس میں ہو سکتا ہے میری سستی کا دخل ہو، سستی کی وجہ سے رہ گئے ہوں، وہ کوئی ٹائم میں نے کہیں ویسٹ کر دیا ہو. تو 5% کے لیے دوبارہ پلاننگ کر لو بھائی، اس کو 2 دن میں نہیں مٹا دینا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی بات یہ ہے کہ پلاننگ تو کرو نا، ورنہ جب پلاننگ کے بغیر ہوگا تو 5% بھی نہیں ہوگا کام، سوچتا ہی رہے گا اور مر جائے گا. فرشتہ آئے گا بولے گا چل بھائی پتلی گلی سے نکل. آدمی کہے گا بھائی ابھی تو میں نے مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھانا ہے، ابھی تو میں نے جو ہے وہ کتا نکال کے بکری پال لی ہے اس کی جگہ، ابھی تو میں نے انگلش سیکھنی ہے، ابھی تو میں نے بزنس. فرشتہ کہے گا پتلی گلی سے نکل، صحیح ہے نا، مرے گا اب تو شوگر سے مرے گا. آپ کہو ابھی تو اصل میں نے کولڈ ڈرنک چھوڑنی تھی. آپ دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی آپ کی. فرعون جو تھا نا، فرعون، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال بہت زیادہ سمجھایا کہ نہیں سمجھایا. فرعون کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ تیری حکومت تجھ سے چھن جائے گی، نہیں تو مرے گا نا ایک دن، تو کیوں چند ٹکوں کی خاطر اللہ کا انکار کر رہا ہے. فرعون کی کھوپڑی میں بات نہیں آ رہی، دولت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں. لیکن آپ کو پتہ ہے جب فرعون ڈوبنے لگا تھا تو فرعون نے صرف اتنا نہیں کہا کہ میں اللہ رسول پہ، اللہ اور موسیٰ پہ ایمان لایا، نہ، فرعون نے کہا انہو ضمیر قصہ کہلاتی ہے، ضمیر شان. بات یہ ہے کہ آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. بات یہ ہے کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا رب ہے. اب یہ بات یہ ہے کیا مطلب ہے اس کا، اس کو میں اپنے انداز میں بتاتا ہوں. فرعون نے کہا بھائی 1 منٹ ذرا کائنڈلی 2 منٹ کے لیے آپ کیا کریں. جب فرشتے آئے نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے، سمندر میں غوطہ لگا کے اس کو مارنے کے لیے، تو کہہ رہے 2 منٹ کیا کرو بھائی. بات یہ ہے بھائی سنو تو صحیح، بات تو سنو، میں لا رہا ہوں ایمان، 1 منٹ تو ٹھہرو تو صحیح نا. یہ ضمیر قصہ میں یہ پورا مضمون چھپا ہوا ہے. ایک دم سے نہیں کہتی ایمان لایا، کہہ رہے 1 منٹ یار تھوڑا سا کائنڈلی 2 منٹ تو آپ رکے نا، میں لا رہا ہوں ایمان، ایسا نہیں ہے، میں لا رہا ہوں، آپ مجھے مہلت تو دیں. تو بڑی تقریریں کی فرعون نے. بات یہ ہے، قصہ یہ ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا جب پھنس جاتے ہیں تو آدمی کیا کہتے ہیں یار 1 منٹ تھوڑا سا ٹائم تو دو یار. اب ٹائم نہیں ملے گا بھائی. اللہ نے کیا کہا آل آنا، اب کہہ رہے کہ 2 منٹ رک جاؤ. بات یہ ہے، قصہ یہ ہے، سمجھو تو صحیح میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں بھی اسی خدا کو مانتا ہوں جو موسیٰ کا خدا ہے، لیکن 1 منٹ بات تو سنو نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات. اللہ نے کیا کہا آل آنا، اب نہیں ہوتا بھائی. تو میرے بھائی ہر چیز کا کیا ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے سدھر جاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں سدھرے تو پھر ٹائم نکل گیا. مثال کے طور پر جو صبح نہار منہ کولڈ ڈرنک کی بوتل چڑھا رہا ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے چھوڑ دے، وہ کہہ رہا ہے نہیں. جب لبلبا کام کرنا چھوڑے گا، شوگر ہائی ہوگی، ویٹ بڑھے گا، دل کے مسئلے اور 20 قسم کے مسائل، تو پھر کیا کہے گا وہ. بات یہ ہے کہ بھائی میں پلاننگ کر رہا ہوں، میں چھوڑنا چاہتا ہوں یہ. لیکن جب ایک دفعہ دیکھو فطرت سے جو بغاوت کرتا ہے نا، فطرت انتقام لیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی. بڑی پیاری بات ہے، سمجھ لینا، میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کہیں کر لو، توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا. آئندہ کے لیے عزم کرو اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. وہ گناہ کیا ہو جائے گا، مٹ جائے گا. نیچر کے اگینسٹ اگر چل گئے، جان کے چلے بھولے سے چلے، توبہ سے نیچر کے خلاف جانے کا گناہ تو معاف ہوگا، لیکن اس کا جو دنیا میں نقصان ہوا وہ ریورس نہیں ہوگا. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں. آپ ایک دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے، نیچے آ گئے. لوگوں نے کہا یہ تجربہ کسی اور دیوار پہ کر لے جہاں پھسل کے نیچے گرے تو آپشن تو ہونا بچنے کا. ایسی دیوار پہ
کیوں اپنے کرتب دکھا رہا ہے جس میں نیچے کیا جل رہی ہے؟ آگ. بے احتیاطی کیوں کر رہا ہے؟ یہاں تو تیرا پاؤں سلپ ہوا جل جائے گا, لیکن آپ کو فنٹر بننے کا شوق ہے. ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو. ایک صاحب ویلی لگا رہے تھے فنٹر بننے کے لیے, میرے سامنے گرے اور اس کے بعد انا للہ ہو گیا ان کا. تو اب کیا ہے کہ جی آپ جاتے ہیں اور آپ کا پاؤں سلپ ہو گیا, دیوار بہت اونچی تھی, آپ کو راستے میں خیال آیا کہ میں نے گناہ کیا ہے. گناہ کیا کہ نہیں کیا؟ آخرت میں سزا ملے گی اس گناہ کی. راستے میں آپ نے توبہ کر لی آگ تک پہنچنے سے پہلے, اے اللہ میں نے بے احتیاطی کی, مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دے, آئندہ میں یہ بے احتیاطی نہیں کروں گا. دل سے توبہ کی آپ نے, تو آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی, سچی توبہ کر لی, نیچے گرنے پہنچنے سے پہلے سیکنڈوں کے اندر آپ کا وہ گناہ کیا ہو گیا؟ بولو معاف. لیکن کیا آپ وہاں سے ریورس دوبارہ دیوار پہ چلے جائیں گے؟ بھئی اللہ کہے گا اے میرے بندے میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا, اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا, تو نے چونکہ مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے, اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا. تو آپ نے اللہ میں ایسے کہا اللہ ٹھیک ہے اب تو نے میرے گناہ کو معاف کر دیا, اب ایسا کر مجھے واپس ریورس کر دے, آدھا پہنچا ابھی تھوڑا ٹائم, نیچے پہنچنے میں تھوڑا ٹائم باقی ہے, واپس لے جا. اللہ لے جائے گا؟ اللہ کہے گا نہیں بھائی, فطرت کے اصول جو دنیا میں ہیں وہ چینج نہیں ہوتے, معجزے کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں, لاکھوں میں کوئی ایک دفعہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے بچا لیا, اب یہ تھوڑی کہ جو بھی آگ میں گرے گا بچ جائے گا. تو ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا کہ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا. اب آپ کہو کہ میں بغیر شادی کے میرے بچہ پیدا ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو ونس اپون اے ٹائم تو بہت کچھ ہوا ہے, نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کی توبہ تو قبول ہو جائے گی, لیکن آپ آگ میں گریں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, جسم جلے گا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جب میں نے سچی پکی توبہ کر لی ہے, رویا بھی ہوں میں راستے میں گڑ گڑا کے, اور 27ویں رات تھی جب میں یہ توبہ کر رہا تھا نا, ہو سکتا ہے 27ویں رات کو یہ کام ہو رہا ہو, تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. تو جو لوگ بد پرہیزیاں کر رہے ہیں نا, کولڈ ڈرنک چڑھائے جا رہے ہیں, چینی کے لڈو پھوڑے جا رہے ہیں, لائف اسٹائل چینج نہیں کر رہے, نہ جاگنگ ہے, نہ جم ہے, نہ ایکسرسائز ہے, نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ رات کو سونے کا ٹائم, نہ اٹھنے کا ٹائم, سگریٹ, پان, گٹکے, یہ گناہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کل آپ کو خیال آیا یار میری تو شوگر کی بیماری ہونے والی ہے, یار میرے تو دل میں کیا ہو گئی ہے, بلاکیج شروع ہو گئی ہے, یار مجھے تو فالج کے خطرے ہو گئے ہیں. آپ گڑ گڑاؤ گے اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے گا, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ کو شوگر کا خطرہ اللہ ٹال دے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے, اب جو اس کو شوگر کا اٹیک ہونے والا ہے وہ میں نے معاف کیا. جا میرے بندے میں نے معاف کیا, تیرا سارا کولیسٹرول میں نے توبہ کی برکت سے ختم کر دیا. اے میرے بندے تو نے برگر پیزا سے سچی توبہ کر لی ہے, برگر کی وجہ سے اب تو جو برگر بن گیا تھا, تو اس توبہ کی برکت سے میں تجھے دوبارہ انسان کا بچہ بنا لوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا, آپ مریں گے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں, اس وقت نہیں مرتے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے. ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہم نے غلط کیا معاف کر دے, لیکن پھر بھی مر جاتے ہیں وہ. تو توبہ تو قبول ہو گئی کیونکہ توبہ کر لی انہوں نے, خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا ان کو. اللہ بڑا غفور رحیم ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی کی نعمت دوبارہ مل جائے. اللہ کہتے ہیں یہ نعمت تو چھن گئی, اب نہیں ہو اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہاں, وہ جو فرعونی لڑ رہا تھا ایک بنی اسرائیلی سے, حضرت موسیٰ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے اس فرعونی کو ایک تھپڑ لگایا, ایک مکہ مارا, صرف یہ نیت تھی کہ لڑائی چھوڑ دے, وہ مر گیا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے توبہ استغفار کی, اللہ معاف کر دے, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میرا بندہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا. پکی توبہ کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو قتل ہو گیا مجھ سے, اس کی اتنی بڑی غلطی تھوڑی کہ اس کو مار دیا, پھڈا کر رہا ہے بھائی, کوئی اسلحے کے بغیر ہاتھا پائی ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ میرے تھپڑ میں اتنی طاقت ہے کہ بندہ ہی مر جائے گا. تو اللہ نے آپ کی توبہ بھی قبول کر لی, لیکن کیا بندہ زندہ ہو گیا؟ اس کے جو سائیڈ افیکٹ تھے کہ قتل کا کیس چلا, حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا, وہ جو سائیڈ افیکٹ تھے وہ تو بہرحال ظاہر ہوئے نا. اب اللہ نے ایک طرف موسیٰ کو تسلی بھی دے دی, قال رب اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں فغفر اللہ, میں نے معاف کر دیا. حضرت موسیٰ کو تسلی ڈال دی, معاف ہو گیا ہے.
آگے اگلے دن رپورٹ آئی ہے بھائی آپ کو تو حکومت کے بندے تلاش کر رہے ہیں, آپ کو تو قتل کیا جائے گا, آپ نے بندہ مارا ہے ریاست میں, آپ کو تو قتل کیا جائے گا. حضرت موسیٰ کتنی ٹینشن میں آ گئے, مصر چھوڑنا پڑا, پریشان تھے, جاؤں کہاں پہ میں. اب موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے شکایت نہیں کی کہ اللہ تو نے تو میرا گناہ معاف کر دی, میری غلطی جو ہی معاف کر دی ہے, تو پھر یہ ٹینشن کس بات کی, صحیح طرح معاف کر رہے ہیں تو معاف کر بھائی, یہ کیا بات ہے. ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, اللہ ذرا معاف کرنا تو پھر صحیح طرح سے معاف کرنا. ٹینشنیں تو آنا شروع ہو گئی, اب مجھے یہاں سے نکلنا بھی ہے, میں کہاں جاؤں, نہ روزگار ہے میرے پاس, نہ کوئی سواری ہے میرے پاس, تو راستے کا بھی نہیں پتا. کس قدر ٹینشن میں, وہاں جا کے 10 سال پھر بکریاں چرا کے گزارا کیا موسیٰ علیہ السلام نے. تو پھر جب آئے ہیں, نبوت ملی ہے, فرعون کے پاس جاؤ, تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی خطرہ تھا وہ تو مجھے قتل کر دے گا. تو مسلسل ٹینشنیں تھیں کہ نہیں تھیں. وجہ اس کی یہ کہ دنیا دارالاسباب ہے, یہاں کوئی سبب نقصان کا آپ جان کر اختیار کریں یا بھولے سے کریں, اس کا رزلٹ 100% نکلے گا. تو یاد رکھو, اگر آپ نے لائف اسٹائل چینج نہیں کیا, رات کو پوستیوں کی طرح 4 بجے جا کے سوئے اور 1 بجے جا کے آپ اٹھ رہے ہیں, پوستیوں کی طرح 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے آپ کا, پھر ناشتے میں بھی پھوڑے جا رہے ہیں پراٹھے بھی, اور وہ جو پوریاں اور حلوے اور مانڈے, اور اس کے بعد رات کو 2:30 بجے آپ برگر کھا کے سو رہے ہیں, تو آپ کو ایک دن احساس ہو گیا, لیکن احساس 25 سال کے بعد جا کے آپ کو احساس ہوا. تو آپ 27ویں رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو, تو اللہ یہ گناہ معاف کر دے گا جو آپ نے صحت کا بیڑا غرق کیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا 27ویں رات کی برکت سے آپ کے جو کولیسٹرول 600 تک پہنچا ہوا تھا وہ رات کو توبہ کی برکت سے دوبارہ 200 پہ آ جائے. اللہ کہے گا اب تو مرے گا. ٹھیک ہے, میں نے موسیٰ کی توبہ قبول کر کے بندہ زندہ نہیں کیا, تو کس کھیت کی مولی ہے, موسیٰ تو کلیم اللہ تھے. چھوڑو یار, جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو بھائی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی انسان کے بچے بن جاؤ, آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے نہیں. فطرت انتقام لیتی ہے, بہت زور زور سے تھپیڑے مارتی ہے, ایسا اور اس میں نیک برے سب برابر ہیں. فطرت کسی کو معاف نہیں کرتی ہے, تہجد گزار ہے, مولوی ہے, بزرگ ہے, عالم ہے, کیا ہے. تو اس لیے ہم فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں یار, ہم پاگل ہیں یار. تو اس سے بڑا پاگل دنیا میں کون ہوگا جو نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں. نہ کوئی پلاننگ کر رہے ہو, نہ کھانے کی پلاننگ ہے, نہ اپنی برائیوں کو چھڑوانے کی پلاننگ ہے, نہ جو ہے آپ کے اندر کوئی گناہ کی لت پڑ گئی ہے اس کو چھوڑنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو پھر تو مرے ہوگے ایک دن, پھر رگڑتے رہو گے ایڑیاں. توبہ, اللہ گناہ, ایک تو پہلی بات جو گناہوں میں مست ہو جاتے ہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ان کو. پہلا نقصان یہ, توبہ کر بھی لوگے تو وہ جو نقصان ہو گیا اس کی تلافی نہیں ہوگی, اس کی تلافی نہیں ہو سکتی وہ. تو یہ بڑے مسائل ہیں. اس لیے انسان کے بچے ہم سب کو پہلے ہی بن جانا چاہیے. ماں باپ کو حج کروانا ضروری ہے یا ایک مالی خدمت کرنا, ان کی مالی خدمت زیادہ ضروری ہے؟ اگر ان کو مالی خدمت کی ضرورت ہے حج سے زیادہ علاج کے لیے, اور کوئی مناسب گھر چاہیے جہاں وہ سکون سے زندگی گزار سکیں, تو پھر حج پہ ان چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے. حج کرا دیا, اس کے بعد کھانے کو روٹی ہے نہیں ان کے پاس, علاج کے پیسے نہیں ہیں, وہ یہ فطرت سے بغاوت ہو جائے گی نا. کیسے حج کروائیں؟ پلاننگ کریں. اگر پیسہ جمع نہیں ہو رہا, پلاننگ اس چیز کی کیا کرو, میں پہلے بتا رہا ہوں جن چیزوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے نا, تو پہلے پیسہ کمانے کی پلاننگ کیا کرو, ڈائریکٹ حج کی نہیں کر لیا کرو. مثال کے طور پر آپ نے حج کی پلاننگ کر لی, پیسہ ہے نہیں آپ کے پاس, پھر آپ نے اس میں کہا اتنے پیسے کماؤں گا, 10-15 لاکھ کما لیے, تو 10-15 لاکھ کما کے آپ ایک دم حج پہ لگا دیے, تو آپ کی تو پھر ساری زندگی مسائل میں گری رہے گی. تو پہلے آپ اسٹیبل ہو جاؤ, اس کے بعد پھر آپ نے یہ کہنا ہے کرنا ہے کہ اب میں نے حج کرانا ہے یا گاڑی خریدنی ہے یا کیا, اس کے بعد آپ صحیح فیصلہ کر پاؤ گے. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, جس کے پاس پیسہ ہے وہ حج کی پلاننگ کرے, پیسہ نہیں ہے تو پہلے پیسے کی پلاننگ کرو, اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کر پاؤ گے کہ حج زیادہ امپورٹنٹ ہے یا گھر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس پیسے کو کاروبار میں لگانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر حج فرض ہو جائے پھر تو فرض ہی پہلے ادا کرنا ہے, فرض نہ ہو تو اس کی بات کر رہا ہوں میں. اور اگر پیسہ ہے پھر حج کی پلاننگ کرو. موتی سے کہتے ہیں عتیق الرحمان, کیا لکھا ہے بھائی جان؟ پنجاب ضلع گجرات سے ہوں, مصافہ کی اجازت, ہول سیل کے حساب سے سب کو مصافہ. جی دیکھیں, حرام تو اس کو کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو, یعنی قرآن اور حدیث میں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح تعلیمات ہوں.
یقینی. اور ناجائز کا لفظ تھوڑا ہلکا ہے, خبر واحد میں اس کی حرمت ہوگی یا اجتہاد سے اس کو کہا ہوگا. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, تو اس پہ تو بہت لمبی پوری ایک تقریر کرنی پڑے گی. باقی اسلامک بینکنگ جائز ہے, ہم نے اس کو پڑھا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا یہ ناجائز ہے, عام طور پہ بہت سے ایسے اسکالرز آ رہے ہیں کہ مفتی تقی صاحب نے سود کو حلال کر دیا. ان بیچاروں کو سود کی الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی, نہ انہوں نے پڑھا ہے. تو ہمیں تو کوئی اسلامی بینکوں سے نہ کوئی کمیشن ملتا ہے, نہ میری وہاں جاب ہے. یہ الزام بھی لگاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے سود کو جو ہے نا نام بدل کے حلال کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, اسلامک بینکنگ میں سود نہیں ہے. 6 قسم کے عقود ہیں جن کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جائز ہے اسلامک بینکنگ سے معاملات کرنا. جو جس کی فیلڈ ہو نا اسی سے پوچھنا چاہیے. دیکھیں باہر ملکوں کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے جائز ہے, کیونکہ سسٹم پوری دنیا میں اب ایک ہی ہے, اور یہ سسٹم بنایا ہوا ہندوستان کے علماء کا ہے. کمال کی بات یہ ہے, پوری دنیا میں جو اسلامک بینکنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں, مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ, مفتی رشید احمد صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, یہ جو خاص طور پر یہ کریڈٹ علماء دیوبند کو جاتا ہے. یہ پوری دنیا, جب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ زندہ تھے نا, ان کے دور میں علماء نے ایک بینکنگ کا متبادل, اور اصل فتاویٰ مفتی رشید احمد صاحب کا, اس میں عربی میں پورا رسالہ ہے. تو وہی پھر آگے اسی کو ترقی ہوئی ہے, پھر عرب نے بھی اس کو لیا. تبھی مفتی تقی صاحب سعودی عرب میں کے اور عرب ملکوں کے جو علماء ہیں نا ان کے رئیس رہے ہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کا اسلامک بینکنگ میں ہمارے اکابر کی وجہ سے جو مہارت تھی. تو اس میں پہلے حضرت مفتی تقی صاحب سے پہلے علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ جو بنوری ٹاؤن کے تھے, اور مفتی رشید احمد صاحب جو دارالعلوم کرنگی کے, اور مفتی شفیع صاحب, ان کی ایفرٹس بہت زیادہ ہیں. وہ سسٹم ہے جو علماء نے ایک تیار کیا تھا. حضرت مفتی تقی صاحب نے پھر کیونکہ جدید علوم بھی ان کو مہارت تھی, تو امپلیمنٹ پھر ان کے ذریعے پوری دنیا میں ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا علمی کام ہے جو بر صغیر کے علماء سے اللہ نے لیا ہے. پھر آگے پھر اس میں عرب آئے, تو اب سعودی عرب سے بھی کتابیں چھپ رہی ہیں, ملیشیا سے بھی چھپ رہی ہیں, لیکن اس کی بنیاد اور اس کا جو صحرا جاتا ہے نا وہ بر صغیر کے علماء کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. فروری میں میرے بیٹے کی شادی ہے, میری خواہش ہے اس کا نکاح پڑھائیں. ولی سے رابطہ کریں, جو بھی مجھ سے نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں تو ولی سے رابطہ کریں, وہ اس کا نمبر وہاں باہر رکھا ہوا ہے. مفتی صاحب کا ایک فلیٹ, مفتی میرے والد صاحب کا ایک فلیٹ ہے جو کہ میری امی کے نام پر آدھا اور ابو کے نام پر آدھا ہے. ہم 4 بہن بھائی ہیں, ابو نے دوسری شادی کر لی ہے اور امی کو چھوڑ دیا ہے, دوسری سے ایک بیٹی ہے, کاغذات ابو کے پاس ہے. دیکھو نام ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, فلیٹ کے پہ جس کے پیسے لگے ہوں فلیٹ کا وہ مالک ہے. اگر امی کے نام آدھا کر دیا تو نام سے نہیں ہوگا. امی کے بھی پیسے تھے, یا امی کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ میں آدھا تمہارے لیے خرید رہا ہوں اور آدھا اپنے لیے خرید رہا ہوں. واضح لفظوں میں جب تک 2 ٹوک اس طرح بات نہیں ہوگی اس وقت تک یہ جو خریدتا ہے اسی کا سمجھا جاتا ہے, چاہے دوسرے کے نام سے خریدے. لوگ پراپرٹیاں خریدتے ہیں بہت سارے لوگوں کے نام سے. میں نے قسم اٹھائی قرآن کے جس کے لیے میں نے قسم, قرآن کی قسم اصل میں اللہ ہی کی قسم کہلاتی ہے. اب جھوٹی قسم اٹھائی ہے تو توبہ استغفار کرو, گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے, رو, بہت بڑا جرم ہے. میں نماز کے بعد 4 قل پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتا ہوں, پھر ڈرتا ہوں کیا کروں, کھانا کھاؤں یا نہیں, کیا کروں, کھانا کھاؤں یا نہیں. فرض نماز کے بعد 4 قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا ہوں. رات کو بس 4 قل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرو ہاتھ سے, اتنا کافی ہے. نماز کے بعد دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مفتی صاحب کیا لکھا ہوا ہے, RO واٹر کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی. باقی صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ, یہ ڈاکٹروں سے پوچھیں آپ. میں نے بھی پوچھا ہے, مجھے معلومات ہیں اس بارے میں, لیکن میں وہ شیئر اس لیے نہیں کرتا کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے. کام وہ کرو جو آپ کی فیلڈ ہے, کیونکہ پھر میں شیئر کروں گا کوئی ڈاکٹر کا بیان آ جائے گا, ہو سکتا ہے کہ نہیں اس کی یہ ٹیکنیکل. تو میرے جو ٹوٹی پھوٹی جو معلومات ہیں اس کے حساب سے میری جو ٹوٹی پھوٹی رائے ہے نا, یہ نلکے کا جو پانی آ رہا ہے نا جو گورنمنٹ دے رہی ہے, اسی کو فلٹر کرا کے پی لیا کرو. زیادہ فنٹر بننے کی کوشش, جو زیادہ آگے جائے گا نا بہت آگے, تو اس میں کچھ فائدے ہوتے ہیں, کچھ نقصانات شروع ہو جاتے ہیں. جہاں جس علاقے میں رہتے ہو اسی علاقے کا پانی آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو یہی جو گورنمنٹ دے رہی ہے اس میں فلٹر کرنا اس کو بہرحال ضروری ہے, تو اس کو فلٹر کروا لیا کرو. کوئی فلٹر مشینیں آج کل آ رہی ہیں, وہ لگوا لو گھر میں, بڑی اچھی اچھی مشینیں آ رہی ہیں, خود گھر میں لگا لو. ہمیں تو بازار پہ اعتماد ختم ہو گیا بھائی. اچھے لوگ بھی ہیں, ہمیں کیا پتہ کیا ملا کے دے رہے ہیں پانی میں, کون سا کیمیکل ملا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے غلط ہیں, لیکن اب کون جا کے تحقیق کرتا رہے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے.
ہر آدمی قسمیں اٹھانے کے لیے تیار ہے. ہر آدمی ایسی باتیں کرتا ہے کہ جیسے میں بکری خریدنے گیا, میں نے ولاگ بھی بنایا, میں ڈالوں گا ولاگ. 4-6 بکریاں ہم نے دیکھی ہیں, اور ایسے مفتی صاحب ہم آپ کو جانتے ہیں بہترین, بعد میں پتہ چلا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایک تو بکرا, میں نے کہا بریڈنگ کے لیے ایک اچھا خاندانی بکرا لے لیتا ہوں. میں نے کہا بھائی مجھے بریڈنگ کے لیے چاہیے, بچے پیدا کروانے کے لیے بکرا چاہیے, تو اچھی نسل کا اونچا. سودا ہوتے ہوتے رہ گیا. ایک اور صاحب آئے, انہوں نے کہا یہ تو بکرا ہی نہیں ہے, یہ تو کھسی ہوا ہے, اس میں کچھ یعنی نیا تھا تو ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا, تو یہ ہے ہی نہیں, یہ بریڈنگ کے قابل ہی نہیں ہے. اب دیکھو کتنی بڑی چیز ہم کو پہنا رہا تھا. LGBT والا ٹائپ کا ہوگا کوئی, وہ واللہ والا. تو اتنا دھوکا ہے بھائی, اتنا دھوکا ہے. تو کوئی اسی دکان والے کو پرسنلی آپ جانتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ یار ہمیں تو پاکستان میں آپ کھانے پینے کی چیزوں میں کم از کم بالکل بھروسہ نہیں کرو. صحت کے ساتھ مت کھیلو. مکان بنوا لو, زیادہ زیادہ چھت گر جائے گی تو گرنے سے ایک دم تھوڑی گرتی ہے, پہلے پتہ چلتا ہے, ٹپکتی ہے پہلے پھر گرتی ہے, باہر نکل جاؤ گے. لیکن آپ, اور پانی تو ایسی چیز ہے فوراً اثر کرتی ہے جا کے. تو اس لیے ہم نے تمام پانیوں سے, میری رائے یہ, جان چھڑا لی ہے. تو پھر یہ نیسلے کا پانی اچھا پانی کہلاتا ہے. پھر اس میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے اچھا ہے, کوئی کہتا ہے برا ہے. اختلافی چیز سے نکل آؤ باہر. تو ٹھیک ہے پی لو, کہتے ہیں باقی پانیوں سے اچھا ہے, لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ منرلز ہوتے ہی نہیں بالکل, اس میں زیرو کر دیتے ہیں, آرٹیفیشل کچھ منرل ڈالے جاتے ہیں. لیکن اس کا ڈاکٹر جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ منرلز آپ کو خوراک میں مل جاتے ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا, اس نے کہا یہ پانی پیو جو پیکنگ کا باہر کی کمپنیوں کا پانی ہے, لیکن اس میں منرلز نہیں ہے, تو منرلز آپ کو دائیں بائیں سے مل جائیں گے. دوسرے ڈاکٹر سے پوچھا, اس نے کہا پانی کے منرلز جو ہیں وہ پانی ہی سے پورے ہوتے ہیں, کہیں اور سے نہیں ہوتے. اب ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہے, تو ہم کیا کریں بھائی پھر. تو میں تو یہ نلکے کا پانی فلٹر کر کے, یہ والا نہیں, اپنے گھر میں جو آ رہا ہے وہ تو فلٹر نہیں ہے نا, تو ایک جگہ سے میں لے رہا ہوں جو نلکے ہی کا پانی فلٹر کر کے دیتے ہیں. لیکن فلٹر کے لیے مشینیں جاپان کی لگی ہوئی ہیں ان کے پاس, تو جاپان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے, پاکستان پہ بھروسہ نہیں کیا. تو وہ چونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ واقعی جاپانی مشینیں ہیں, تو اس لیے میں نے وہاں سے پانی لینا شروع کیا. تو وہ پانی پھر میں اپنے گھروں میں وہی پلاتا ہوں. ہے وہ گورنمنٹ کا نلکے کا پانی, لیکن جس مشین سے فلٹر ہو کے آ رہا ہے وہ مشینیں جاپانیوں کی ہیں. اگر پانی بھی جاپان دے رہا ہوتا تو ہم گورنمنٹ سے پانی نہ لیتے ہیں, تو جاپان سے لیتے ہم. لیکن جاپان پانی نہیں پہنچا رہا ہے یہاں پہ, وہ مشینیں پہنچا رہا ہے. یہ بھی اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. جاپان گڑبڑ نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے جاپان میں جو حلال ذبیحہ ہے نا 100% حلال ہے. اسلامی ملکوں میں حلال ذبیحے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے بعض دفعہ, پتہ نہیں حلال ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن جاپان میں جو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا, کہہ رہے ہیں یہاں ان لوگوں نے ریسرچ کی, جاپنیز نے, کہ بھائی مسلمان کو جو ہے نا یہ حرام گوشت کھاتے نہیں حلال. تو پوری ریسرچ کرنے کے بعد جو تمام مکاتب فکر میں بالاتفاق حلال تھا نا, وہ والا گوشت انہوں نے وہاں پرووائڈ کیا. انہوں نے کہا جاپان میں اگر اسٹیمپ لگ گئی نا حلال, تو اس کا مطلب کیا ہے, واقعی حلال ہے. پاکستان میں اسٹیمپ لگی, سعودیہ میں لگی, دبئی میں لگی, کوئی بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں حلال کی اسٹیمپ بھی بن جاتی ہے. لوگوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی حلال کی اسٹیمپ, ٹپ ٹپ ٹپ. ایسی چیزوں پہ بھی حلال لکھا ہوتا ہے جس میں حلال حرام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کنگا حلال, ٹھیک ہے نا, اس پہ بھی حلال لکھا ہوا ہوگا. چشمہ ہے نا حلال. میں سے تشریف لائے ہوں بھائی, لاس اینجلس سے آپ تشریف لائے ہیں. آپ کی بڑی آپ آئے ہیں نا, آپ سے تو مسافہ ہو گیا ماشاء اللہ, دوبارہ سے اس پرچی کی وجہ سے. پھر کبھی ملیں گے انشاءاللہ. امریکہ ہم انشاءاللہ تشریف لائیں گے کسی نہ کسی دن, اللہ نے جلدی سے. ہاں بیان ہوگا انشاءاللہ. کیا بول رہا بھائی؟ آپ نے بات کرنی ہے, وہ عثمان میرے اسسٹنٹ ہیں, ان سے رابطہ. اب سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر بھی نہ ہو تو پھر مجھے ڈائریکٹ بتا